السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، جہاں وہ مغرور اے ایس پی اپنے لہو میں ڈوبے ہوئے بازو اور کندھے کی تکلیف بھول کر سامنے کھڑی اس عورت کی لفظوں کی دھار محسوس کر رہا تھا، جو اسے جیتے جی مارنے کا ہنر جانتی تھی۔ وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں ایک طاقتور عہدے دار تھا، آج اپنی دوسری بیوی کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اپنی آپی کے بچوں کے لیے آئی ہوں، آپ کی بیوی بن کر نہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی آپی کے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کی شکل تک نہ دکھتی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی اس کے جذبات کو روند رہی تھی۔ کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ وجیہہ پروکار شخصیت کا مالک اے ایس پی آج اپنے عہدے سے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ سخت آگ برساتا سورج اپنی تمام تر شدت زمین پر منتقل کرنا گویا خود پر پرسکون ہونے کی کوشش میں ادھر سے ادھر منڈلا رہا تھا۔ اس گرمی میں ماتھے پر آئے پسینے کو دوپٹے سے پونچھتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کالج زیادہ دور نہ تھا، مگر سے چلاتی دھوپ میں یہ فاصلہ بہت طویل لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جو خوشگوار احساس ہوا تھا وہ زباریہ کے آنے کا تھا۔ زباریہ کو گلے لگائے وہ باقاعدہ جلائی تھی۔ ارے کتنی بے وفا ہو، شادی کے بعد بالکل بھول گئی۔ اس کے چہرے سے خوشی ہویدہ تھی۔ وہ شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے بولی، تو آ تو گئی ہو نا؟ بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے سوال پر زباریہ کے ہونٹوں پر سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی تھی۔ پھر خفیف سی شرمندگی سے کہتی بولی، امی کے ساتھ آئی ہوں۔ اس کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑنے آتے، اتنے تو مصروف ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحتی جواب پر وہ بہت اسپاٹ سے لہجے میں بولی، تو پھر شادی نہ کرتے؟ جب اتنی مصروفیات تھی تو پھر ماں کو بتا دیتے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی کہ راشدہ نے یکدم سے اس کی بات کاٹ کر قدرے تنبیہ انداز میں ڈانٹا، تم پھر اول فول بکنے لگی ہو؟ وہ صحیح کہہ رہی ہے، سکندر کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے، اس قدر بھاری ذمہ داری ہے اس کی اور تم۔ وہ چپ ہو کر کچھ تعمیل کر کے بولی، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ سکندر کی بے اعتنائی پر کڑتی رہی۔ جب سے آپی کی شادی ہوئی تھی تب سے ایک بھی دن ایسا نہ تھا کہ وہ خود سے لے کر سسرال آیا ہو۔ زباریہ کے وضاحتی بیان اور امی کے جاہرانہ تیور ہمیشہ دل کی بات زبان پر آتے ہی گلا گھونٹ دیتے۔ جلدی آؤ، کھانا تیار ہے، امی بلا رہی ہیں۔ فاطمہ نے جھانک کر اطلاع دی تھی۔ دسترخوان پر کئی قسم کی ڈشز سج چکی تھیں۔ راشدہ ایسا ہی کرتی تھی، جب آپی آتی تو وہ سارا دن کچن میں گزارتی، جبکہ وہ پانچوں بہنیں سر جوڑ کر باتوں میں مصروف رہتی۔ سب سے بڑی زباریہ تھی، پھر اجوا اور زینب اور عائشہ، فاطمہ، اور سب سے آخر میں دو بھائی تھے جو جڑواں تھے اور کلاس فورتھ میں تھے۔ ان کے والد لقمان احمد سرکاری محکمہ میں ملازم تھے۔ اچھی پوسٹ تھی، گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ متوسط طبقے کے لوگوں کی طرح ان پر بھی بیٹیوں کی بھاری ذمہ داری تھی، اس لیے ہاتھ ذرا دبا کر رکھنا پڑتا تھا۔ اولاد اللہ نے نیک صالحہ دی تھی، بیوی تابع دار تھی۔ لقمان احمد بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور ایسے میں سکندر جیسے داماد کا ملنا تو غنیمت تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھے کہ سکندر کی ماں ان کے گھر رشتہ لائی کیسے۔ سکندر نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا تھا اور آج کل پولیس سروس میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ راشدہ حیران پریشان تھی کہ ایک اعلیٰ عہدے کا حامل لڑکا جس کی عمر بھی زیادہ نہ تھی ان کا داماد کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی زیادہ پڑھی لکھی تھی نہ ہی بہت زیادہ حسین و جمیل۔ شاید یہ قدرت کا فیصلہ تھا جس پر وہ دل و جان سے راضی تھے۔ وہ تو ایسے رشتے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے شادی والے دن سارے رشتہ دار جل بھون کر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ناراض ہی رہے تھے، اور جنہوں نے شرکت کی تھی وہ بھی جلے دل کے پھپولے پھوڑنے میں پیش رہے تھے۔ زباریہ نے میٹرک کیا تھا اور انٹر کر رہی تھی جب اس کی شادی ہوئی۔ وہ بہت لیے دیے رہنے والی اور دبو قسم کی لڑکی تھی۔ شادی کے بعد شادی شدہ زندگی کا سارا چام ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی ساس انتہائی تیز ترین عورت تھی۔ زباریہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ آخر اسے پسند کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ایک عام شکل صورت اور کم تعلیم کی لڑکی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بیاہنے کا مطلب یہی تھا کہ بیٹا قابو میں رہے، بیوی کی انگلیوں پر نہیں بلکہ ماں کے اشاروں پر۔ یہ قیامت خیز آگاہی ایک دن خود اس پر آشکار ہوئی تھی جب اس نے اپنی ساس الفت اور اپنی نند کو باتیں کرتے سنا تھا، اس لیے تو لائی ہوں، اس سے زیادہ پڑھی لکھی اور حسین عورتیں مردوں کو قابو میں کر لیتی ہیں، یہ تو اپنے احساس کمتری کی ماری چپ کی زندگی جیے گی۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، ایک چھوڑ ہزار مل جائیں گی اس کے لیے۔ اور یہ بیان زباریہ کی آئندہ لاحلہ عمل کے لیے کافی تھا۔ سکندر کا کترایا اور خاموش رویہ اور ساس نندوں کے منصوبوں نے اسے بالکل بے دست و پاکر کر دیا تھا، اور وہی زندگی جینے لگی تھی جو انہوں نے اس کے مقدر میں سیاہی کی مانند گھول دی تھی۔ ایک دن کالج سے آف کر کے وہ آپی کے پاس آئی تھی۔ وہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی، تعلیمی میدان میں وہ بہت تیز، اس نے سائنس لے رکھی تھی، کالج میں بھی وہ سب میں نمایاں تھی۔ وہ تھی ہی ایسی کہ جہاں جاتی لوگوں کو گرویدہ کر لیتی، اس قدر خود اعتمادی نے اسے خاصا بولڈ کر دیا تھا۔ وہ غلط بات پر ٹوکتی اور غلط کہنے والی کی بات پر کبھی خاموش نہ بیٹھتی۔ آپی اپنے دل کی ہر بات اسے شیئر کرتی اور وہ ان کے سسرال والوں پر
کرتی جلدی بنتی رہتی ہے۔ ابھی بھی دونوں اسی موضوع پر باتیں کیے جا رہی تھی۔ سب قصور تمہارے شوہر کا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے نا تو سب تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتے۔ اللہ معاف کرے، کتنا تو نخرہ ہے یہ عہدہ بھی نا، کتنا نخریلا اور سڑا ہوا بنا دیتا ہے انسان کو۔ اور سچی بات ہے کہ مجھے تو سکندر بھائی بہت برے لگتے ہیں۔ تم نے تو انہیں سر چڑھا دیا ہے، تمہیں تابعداری پر ایوارڈ نہیں ملنے والا۔ جو آپ دیکھ کر وہ ان کی غلط بات کا کیا منہ کو تالا لگائے سوتری بننے کی کوشش کرتی ہو؟ کیا وہ اپنی ماں کو غلط بات پر نہیں ٹوک سکتے؟ وہ مجبور ہے نا، اکلوتے جو ہیں، پھر سب انہیں زن مریدی کے تانے دیں گے۔ انہوں نے کہا۔ اس نے اسی انداز میں پوچھتے ہوئے گویا جھوٹ پکڑ لیا تھا۔ خفت مٹاتی زباریہ بولی، میں خود اندازے سے بتا رہی ہوں۔ اندازے مت لگاؤ، اس نے گویا صحیح اندازہ لگایا تھا، تبھی قدرے سنجیدگی سے بولی، اب تم جو بھی کہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی جس سے میری اور تم سب کی زندگی برباد ہو۔ اب تو بس برداشت ہی کرنا ہے۔ اور پھر قدرے تامل ہوتی بولی، اور مجھے سکندر سے بہت محبت ہے، میں اس کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپی سچائی خود بخود آشکار ہو رہی تھی۔ وہ چند ثانیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں اس کے لیے محبت کا ایک جہاں بات تھا، جہاں لٹنے مرنے کی بات تو تھی، پر محبت سے دستبرداری کی سوچ کا فقدان تھا۔ یعنی زباری اس لاپرواہ شخص کی محبت میں پوری جی جان سے فدا تھی، اور اس کے عشق میں ہر گرم اور سرد جھیلنے کو تیار۔ تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ عورت مرتی ہے اس وقت جب وہ اپنا دل ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیتی ہے جو اس کے وجود، اس کے جذبات، اس کے عشق سے بالکل نہ پید ہو۔ یعنی وہ سب کچھ حق کے ساتھ وصول کرے اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی نہ کرے، اور مرد کی یہی خصلت عورت کی موت ہے۔ زباریہ بھی مرنے کی پوری جی جان سے کوشش کرنے لگی تھی، وہ موم کی طرح قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ یہ محبت اسے اور زیادہ بزدل بنا رہی تھی۔ شادی کے اولین دنوں میں جب اس نے لیٹانے کی وجہ پوچھی تو وہ بے ساختہ بولا تھا، یہ آج تو پوچھ لیا، مگر پھر کبھی تمہاری زبان پر ایسی کوئی بات نہ آئے، میرے معاملات میں دخل اندازی کی تو پھر اس کا نتیجہ بھگتو گی۔ یہ ایک جملہ تو نہیں تھا، صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تو محبت کے منہ پر تھپڑ تھا، اور اس توہین امیز ضبط کا نتیجہ پھر اس عورت کے لیے موت ہی تھا۔ سو وہ چپ چاپ محبت کی مسند پر بیٹھی دل و جان سے اس شخص کی محبت میں ڈوبتی رہی۔ آج جب موبائل پر اجوا سے بات کر رہی تھی تو وہ اسے لتاڑنے لگی، کیا ضرورت ہے اس لاپرواہ اور بے مروت کے لیے خود کو رولنے کی؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم جسے محبت کرو، بس صرف زندگی جیو اور سمجھوتا کرو، بلکہ اگر بس میں ہو تو چھوڑ دو۔ ایسے میں تو یہی مشورہ دوں گی۔ وہ سخت کبیدہ خاطر تھی، اس کی بہن تو اس انسان کے لیے جوگن بن کر بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑ دوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، اور جو اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ گویا خود ہی مسرور تھی جسے اس کا بچہ پیدا کرنا وہ دنیا کا نرالا اور انوکھا کام کر رہی ہو۔ تو پھر دفع کرو، مجھے غصہ مت دلاؤ جنجلائی، چھوڑو۔ یہ بتاؤ کہ باقی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور تم کب آؤ گی؟ وہ برجستہ بولی، جب یہ آنے کی اجازت دیں۔ وہ تو کبھی نہیں دیں گے، بلکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم خود ہی نہیں آنا چاہتی۔ وہ مشکوک ہوئی تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ اس کی 3 نندیں تھیں، تینوں سکندر سے بڑی تھیں، 2 شادی شدہ تھیں، جبکہ سائمہ گھر میں بن بیاہی تھی۔ اس کا رشتہ اپنے چچا زاد سے طے تھا، جو عرصہ دراز سے اٹلی میں مقیم تھا اور آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے وہاں سے شادی کر لی تھی، لیکن یقینی بات بہرحال نہیں تھی۔ اس لیے سائمہ وقار کی امید لیے ماں کے گھر بیٹھی بھابھی پر اپنی بھڑاس نکالتی، اس سوختہ دل کے لیے وہ اس کی ہر کڑوی کسیلی بات سنتی۔ بیٹی کی پیدائش پر ساس نے برملا کہا تھا کہ اپنی بہن کو بلوا لو، میں خود بیمار ہوں، اور سائمہ کا تو تمہیں پتہ ہے کہ اسے گھر کے کاموں کی عادت نہیں ہے۔ نہ جارے سے اجوا کو بلانا پڑا تھا، وہ آئی تو پہلے تو اس کے سسرالیوں کی شان میں قصیدے پڑے، پھر ان پر لعنت ملامت کی، اور پھر اس کمرے کی جھاڑ پونچھ اور بچے کی چیزیں سمیٹتے بولی، میں تمہارے لیے سوپ بناتی ہوں اور اپنے لیے چائے۔ وہ جانے لگی تو یکدم سے زباریہ کی آواز پر رکنا پڑا، ان کے لیے بھی کچھ بنا لینا۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر سرس بات میں ہلاتی چلی گئی، پھر سوپ بنا کے اس کو دیکھ کر واپس کچن میں آ گئی اور سب کے لیے کھانا بنایا۔ ملازمت سے کچن کا کام مہرانی نہیں کراتی تو پھر خود کرے نا۔ وہ اس کی ساس کو کوستی روٹیاں پکا رہی تھی۔ سکندر کو لفٹ نہ اجوا نے دی اور نہ ہی وہ اسے گھاس ڈال رہا تھا۔ توبہ، کتنا تکبر ہے! اگر یہ عہدہ چلا جائے تو کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، مجھ سے بھی بدتر۔ کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا بھی تو اس نے اس درخور اتنایا سمجھا۔ شام کو جب وہ بچی کے کپڑے بدل کر سلانے لگی، ساتھ میں زباریہ کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھی، اتنے میں سکندر دروازہ کھول کر اندر آیا۔ یونیفارم میں ملبوس ایک سرسری عام سی نظر ان دونوں پر ڈال کر وہ الماری سے اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھا تو آنکھوں سے اشارے کرتے زباریہ نے اسے کپڑے نکالنے کو کہا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، پر ناچار اٹھنا پڑا۔ میں نکالتی ہوں۔ الماری کھول کر اس نے کپڑے نکالے، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر وہ باتھ روم چلا گیا۔ کھانا وغیرہ کا پوچھ لیتی، حالانکہ کسی کے ساتھ لنچ کر کے آ رہا ہوگا۔ وہ تلخ ہوئی، پلیز میری خاطر، اس نے التجائیہ کہا، سگی گلی بھی بندہ اتنی پٹ سن لے۔ وہ
جی کر کے اٹھی تھی، ناراض سی وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کے زباری مسکراتی رہی۔ غصے میں تو بہت پیاری لگتی ہے، اس لیے تو ہر وقت غصے میں رہتی، وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک بیٹھی رہی، سکندر کے واش روم سے نکلتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی کھانا لگاؤ؟ اسے اپنا آپ انتہائی کمتر اور حقیر لگ رہا تھا اس وقت۔ نہیں، لٹھ مار جواب دیتا وہ بیوی سے بات کیے بغیر اور بچی کو دیکھے بنا موبائل چیک کرنے لگا۔ چائے لاؤں؟ ہاں لے آؤ۔ پھر اسی بے نیازی سے وہ کمرے سے نکل گیا۔ ایک ملامتی نظر زبارے پر ڈالتی وہ اسے بہت کچھ کہتی چلی گئی تھی۔ اس قدر بستی میں جینے سے تو اچھا ہے کہ بندہ جیے ہی نہ۔ اجوا کا جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اجوا گھر واپس چلی گئی تھی اور وہ خود گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی۔ مراد صفائی کرواتی، کھانا خود بناتی، کب تک لیٹی رہے گی؟ سیزیرین تو نہیں ہے نا؟ اس کی ساس نے خود اس کی ماں سے کہا تھا جو مبارکباد دینی آئی تھی۔ وہ کبھی خود شاپنگ کرنے نہیں گئی۔ اس کی ساس سے اس کے لیے جو لے آتی وہ وہی پہنتی۔ اپنی بیوی کی عادتیں بگاڑنا مت، ایک دفعہ بازار کی لت پڑ گئی تو پھر روکنا محال ہوگا۔ وہ کون سا ماں سے باز پرس کرتا؟ ماں اور بہنوں کی خوشنویدی کے لیے جانے والی شادی دراصل ایک بہترین فیصلہ ہی تو تھا۔ ایک تو بیوی اللہ میاں کی گائیں تھی اور دوسرا وہ بھی کون سا اس ایک پر اکتفا کرنے والا تھا۔ جو من چاہی عورت ہوتی وہ تو یوں ہی اس کی جھولی میں آ گرتی۔ اس کے عہدے سے زیادہ خطرناک اس کا حسین سراپا تھا۔ گرچہ یہ خالصتاً زنانہ تعریف تھی مگر وہ نہایت ہی ہینڈسم تھا۔ 6 فٹ قد، ستون ناک، کشیدہ پیشانی، سفید رنگت، گھنے بال، ایک بھی نقش ایسا نہ تھا جہاں خامی اپنی خوبصورتی کا احساس سے مغرور رکھتا۔ اپنے عہدے اور دلکشی سے وہ بہت مطمئن تھا، لیکن یہ رحمتیں کب زحمت بن جاتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تمہاری مرضی، تمہیں کچھ کہتی نہیں۔ ویسے بڑے دیار دل عورت ہے جو ہم جیسی عورتوں کی شراکت گوارا کر لیتی ہے۔ اس کے بستر پر دراز وہ اس کی قربت سے محفوظ ہوتے۔ بڑے خمار لہجے میں بولا، اس جیسی بیویاں صرف گھر آباد کرنے والی ہوتی ہیں، دل آباد کرنے والی تم جیسی ہوتی ہیں نا۔ اس کے بات پر بڑے دلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، کچھ کہتی نہیں تمہیں؟ نہیں، اسے اجازت ہی نہیں دی میں نے، وہ بڑے فخر سے بولا تھا۔ بیچاری تمہاری خادمہ، وہ کھلاتی تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ رات کو جب علیشا روتی تو وہ اسے کمرے سے نکلنے کو کہتا، یہ سونے نہیں دے رہی، نکالو اسے باہر۔ نہایت ہی درشتی سے ڈانٹ دیتا وہ، ہراساں سی بچی اٹھائے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ ہر بات سنتی، ہر زیادتی برداشت کرتی۔ اس مرد کا ساتھ کیا ملا تھا؟ گویا ہفتے القیم کی دولت مل گئی تھی اسے۔ اس کی عہدے یا دولت کسی بھی چیز سے سروکار نہ تھا۔ وہ تو اس کے عشق میں پور ڈوبی غرق ہو چکی تھی، دن رات محبت کی آگ میں فنا ہو رہی تھی۔ وہ جتنی بے اعتنائی بڑھتا وہ اتنی ہی سے عزیز ہوتا۔ تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ماں کے حوالے ہی کرتا کہ گھر کا سارا خرچ وہی چلاتی تھی۔ اس کا باپ ریٹائرڈ DSP تھا، چند سال قبل ہی وفات پائی تھی۔ شوہر کی پینشن اور بیٹے کی تنخواہ وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ ادھر زباریہ کو ذرا سی چیز کے لیے ساس کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ وہ خود تو جیسے سے بیاہ کرانے کے بعد بری ذمہ تھا، سب کچھ ماں کی ذمہ داری تھی۔ ساس ہی اسے ماں کے گھر لے کر جاتی تھی۔ شادی کے بعد سے وہ ایک بار بھی اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ سسرالیوں سے اس کے تعلقات نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ بھی دل پر جبر کیے بیٹی کی وجہ سے خاموش تھے کہ بیٹی کو گھر بٹانا بھی مقصور نہ تھا۔ اس کے سامنے موبائل پر غیر عورتوں سے باتیں کرتا وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی، پر اجوا کے سامنے کہے بنا نہ رہ پاتی۔ آج جب وہ ماں کے گھر آئی تو اجوا کے سامنے اشک بہاتے اس کی بے وفائی کی باتیں کی جا رہی تھی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر رشتہ کرو، اگر رشتہ کیا ہے تو اپنی مرضی سے کیا ہے، اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا؟ وہ میرے سامنے دوسری عورتوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کے لیے گفٹ لاتا ہے۔ میں روز خود کو جوڑتی ہوں اور روز خود کو ٹوٹا دیکھتی ہوں کہ ہماری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ وہ جس کرب و زیر سے گزری تھی اجوا کو اس کا اندازہ تھا، تبھی تحمل سے بولی، تبھی تو کہتی ہوں وہ کمینہ محبت کے لائق نہیں۔ اپنی خالص جذبے اس پر مت لٹاؤ، کیا وہ اس قابل ہے کہ تم اس کے لیے اپنے آنسو بہاؤ؟ یہ آنسو بہانے کی بجائے اگر تم اسے 2 4 سنائے تو اس کی ہمت نہ ہوتی اس قدر کمینگی دکھانے کی۔ وہ اس کی بات کاٹتی یکدم بولی، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ تو کھڑے کھڑے مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، پھر میں اس بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی، اور پھر میں خود زندہ بھی رہ پاؤں گی یا نہیں؟ وہ ایک بار پھر بلکنے لگی تھی۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مرد کبھی سدھرنے والا نہیں۔ عورت خواہ اس پتھر دل انسان کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کر رہی ہے۔ وہ اس کی محبت میں اندھی کسی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اوہ، آج ہماری بیٹی کیسے گھر کا راستہ بھول گئی! اسے ساتھ لگائے وہ ہاتھ میں تھامے پھولوں کے شوق پر آشتا کو تھمانے لگے۔ سکندر کیسا ہے؟ لقمان صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس کے سسرالیوں کے بارے میں رسماً پوچھنے لگے تھے۔ پھر دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی تھی۔ بے کیف دن راتیں گزر رہی تھی کہ اچانک سکندر کا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر ہو گیا تھا۔ رات کو وہ اس بارے میں بات کرنے کے لیے اپنی ہمت جمع کرنے لگی تھی تو اس کے قریب جاتے ہی جیسے اوستان خطا ہوئے تھے، قدرے ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ آپ صبح جائیں گے؟ بات شروع کرنی خاصی مشکل لگ رہی تھی۔ نہیں، پرسوں۔ وہ بستر پر دراز دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے بولا، کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ اس کے سوال پر یکدم سے آنکھوں پر سے باز اٹھاتا وہ قدرے دشتی سے بولا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں؟ اس کی آواز اور اس کے لہجے سے وہ ہمیشہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس سے بھی وہ جیسے کام کر رہ گئی۔ میری ماں
جہاں ہوگی وہاں تم بھی ہوگی، اس کا ایک جملہ اس کی اوقات کا تعین کر گیا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پاس بڑھاتے بولا، پاؤں دباؤ اور پھر ایک گلاس دودھ لے کر آنا۔ وہ اس کے حکم کی تکمیل میں جت گئی تھی۔ وہ چوری چوری سے دیکھتی، جتنا وہ اسے نظر انداز کرتا تھا وہ اتنا ہی اس کے اور قریب ہو جاتی۔ وہ اسے آکاش اور خود اپنا آپ ایک ذرے کی مانند دکھ رہا تھا، تو کیا کبھی آکاش اور ذرا مل پائیں گے؟ لامتناہی سوچ کا تسلسل اسے بہت آگے خیالوں کی دنیا میں نکال لے گیا تھا۔ اس مرد کی بے رخی دل پر قابض ہو رہی تھی۔ اس بے رخی میں ہی تو جینے کا مزہ تھا اس پگلی عورت کے لیے۔ خود ساختہ زندگی کے نشے میں چور وہ ابھی بھی اس مرد کو چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ اس کی جانے کے کچھ دن بعد اجوا ان کے ہاں آئی تھی۔ اس کی ساس اور نند بازار گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلی تھی۔ اجوا بے پرواہ انداز میں کھل کر باتیں کر رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ کی طرح اب بھی نہیں کہا ہوگا وہ اپنے ساتھ تمہیں لے کر جائیں؟ اجوا کی بے یقین لہجے پر وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے نہیں کہا ہوگا؟ کچھ پل بعد وہ پھر سے کہنے لگی، میں نے کہا تھا، مگر وہ کہنے لگے کہ جہاں اماں ہوگی وہاں تم رہو گی۔ تو کیا شادی اس کی اماں سے ہوئی ہے؟ تمہیں بیوقوف سمجھ رہا ہے وہ، بلکہ سمجھ کیوں رہا ہے؟ تم تو بنی بنائی بیوہ کو ملی ہو۔ اسے کس قدر خاموشی سے نکل گیا تمہیں یہاں چھوڑ کر۔ اس کو اشتعال میں آتا دیکھ کر وہ یکدم سے بولی، چلو کچن میں جا کر چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بنا لیتے ہیں۔ خوشی دلی سے کہتی وہ ابھی اٹھی ہی تھی کہ علیشا کو گود میں اٹھا کر وہ بھی اٹھ گئی۔ کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ کباب نکال کر تلنے لگی۔ زبارے پر ایک گہری نظر ڈال کر بولی، علیشا کے کپڑے وہی خریدتی ہے نا؟ اس کے اسبات میں سر ہلانے پر بے ساختہ بولی، اپنے لیے کس قدر مہنگے کپڑے لیتی ہوں، تمہارے اور تمہاری بچی کے لیے سستے۔ وہ اس کو عقل دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اس لیے تو متوسط طبقے کی لڑکی بیاہ کر لائی ہے کہ جو مرضی کریں، کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے گھرانے کی گستاخ بہو ہوتی تب انہیں پتہ چل جاتا۔ وہ دانت پیستی ہوئی بولی۔ کچن کی تکمیل پر کباب کی پلیٹ اور چائے کے کپ رکھ کر وہ بیٹھ گئی اور ایک مجروح مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتی بولی، تم اپنا دل کیوں جلاتی ہو؟ یہ میری قسمت ہے، یہ سب بھگتنا ہے مجھے۔ اس کے چہرے پر ایک مجروح سا تاثر ابھرا تھا جسے اجوا نے بہت غور سے دیکھا، پر اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اور تقدیر کے فیصلے بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ تم آ جاؤ گی نا؟ وہ اس کی التجائی آواز سن رہی تھی، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی طور پر جانے پر رضامند نہ تھا۔ آج مشکل ہے نا، کچھ دن بعد آ جاؤں گی، سالگرہ آج ہے۔ وہ اڑی تھی، میری مجبوری نہیں سمجھو گی؟ وہ بھی شکوہ کرنا تھی تو کوئی وجہ بھی نہ ہو آنے کی، وہ بھی بس ضد تھی۔ وہ دراصل سکندر آج آنے والا ہے، اس کی انکار کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ اوہ، تو اس لیے مسلسل انکار ہو رہا ہے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، تمہارا مطلب ہے کہ میں تاؤ اس شخص پر قربان ہوتی رہو جو سب سے قابل نفرت ہے، شدید نفرت ہے مجھے سے؟ اس نے کھڑک سے فون بند کر دیا تھا۔ ٹیلی فون کا ریسیور کیڈل پر رکھے وہ ناسمجھی کی کیفیت میں کھڑی ہی رہی تھی۔ بوجھل دل لیے وہ دل سکتہ سی ٹیرس پر آئی۔ گھنگرو گھٹائیں پھیلتی جا رہی تھی، مستانی سی ہوا، اس کے ساتھ اکا دکا قطرے بھی گر رہے تھے، کچھ منچلے پتنگے اڑ رہے تھے، آسمان رنگا رنگ پتنگوں سے سجا تھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ کچھ دیر میں گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور ادھر زباریہ کا دل یکبارگی دھڑک اٹھا تھا۔ اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، کائنات میں چلتی ہر چیز رک گئی ہو، اور اگر کہیں کوئی آواز آ بھی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے دل کی دھڑکن ہے، اور اس کے دل کی دھڑکن کو تہس نہس کرنے والا، اس کے وجود کو عشق کی چنگاری لگانے والا آ گیا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں تھا، اس نے دل سے ڈنر تیار کیا تھا۔ ڈنر سے فراغت کے بعد جب چائے پی جا رہی تھی، وہ سب لانچ میں ہی تھے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ وہیں پر بیٹھا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اجوا کو کال کی جو اس نے کافی دیر بعد وصول کی۔ کیا ہے؟ وہ جیسے چیخی تھی۔ زباریہ بے ساتھ مسکرائی، ابھی تک ناراض ہو؟ ہاں، اس نے قدرے ٹھٹائی سے کہا، معاف نہیں کر سکتی؟ اس نے کرس سے دہرایا، بس ٹھیک ہے، جاؤ اپنے شوہر صاحب کی خدمت کرو۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ ہلکا سا مسکراتے اس نے فون رکھ دیا۔ علیشا کو فیڈر دے کر کپڑے تبدیل کروا کر سلا دیا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا مانگنے لگی۔ اس کی ساری دعا سکندر سے شروع کر سکندر پر ختم ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا جوتے اتارنے کے لیے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تو یکدم سے آگے بڑھ کر اس نے اس کے جوتے اتارے، پھر کچھ دیر بعد بے اختیار اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ یہ ایک مہینہ اس سے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ ایک دن بھی تو نہیں گزار سکتی تھی اس کے بغیر، کجا ایک مہینہ۔ وہ جو ہمدردی اور محبت کے دو بول سننے کی خواہشمند تھی، اس کی زبان سے ایک لفظ محبت بھر نہ سن پائی تھی۔ یہ بد نصیبی ہی تو تھی جس پر مرنے کو تیار تھی۔ وہ 2 حرف تک کہنے کا روادار نہ تھا۔ وہ عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا، اور وہی ایک نظر اس عورت کے لیے بھی تھی۔ میں بہت اداس تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا ہے آپ کے بغیر۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ علیشا کیسی ہے؟ اس کی اپنی ذات میں اس قدر غیر اہم تھی وہ چونکہ پھر سنبھل لی اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے سے تکان ظاہر ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی شے بے اختیار اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی بولی، آپ کو میری یاد آئی؟ میں وہاں جاب کروں گا یا تمہیں یاد کروں گا؟ وہ طنزیہ مذاق اڑاتا ہوا بولا، پلیز ناراض نہ ہو، میرے منہ سے شاید کچھ غلط نکل گیا ہے۔ وہ دھیمے سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رات سے بیڈ سے اڑتا وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ پھر 3 چھٹیاں کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی، اس کے پاؤں کی دھول بنی رہی، وہ خاک تھی اور خاک ہونے لگی تھی۔
وہ ایک بار پھر پریگننٹ تھی۔ جب اجوا کو پتہ چلا تو خوب لڑی اس سے، تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اتنی جلدی، وہ کیسا شوہر ہے دیکھ رہی ہو، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ علیشا پورے 3 سال کی ہو چکی ہے، اب وہ چاہ رہا تھا تو پھر میں کیسے انکار کر سکتی تھی۔ اس نے وضاحت دی، نہیں میں یہ قطعی ماننے کو تیار نہیں، یہ اس کی خواہش پر ہے۔ وہ ابھی بھی ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ راستہ بیگم جو سنہری کی نوکری لیے ادھر ہی آ رہی تھی، اجوا کو التاڑنے لگی، یہ تم کیا اسے گھر تباہ کرنے کے لیے گر سکھاتی ہو؟ وہ تو انہیں زرچ کیے دیے رہی تھی، سبن آیا تو جیسے پھٹ پڑی، یہ اس کا اور اس کے شوہر کا معاملہ، تم بیچ میں مت بولو۔ تو گھلتی رہے، پھر پیر پٹکتی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ خبردار اس کی باتوں میں نہ آنا، اگر تم نے اس کی ایک بات بھی مان لی تو بس گیا تمہارا گھر۔ راستہ بیگم بہت نالا تھی اس سے، باقی دو کہاں غائب ہیں؟ وہ زینب اور فاطمہ کو پوچھنے لگی، ٹی وی کے آگے بیٹھی کوئی ڈرامہ رٹ رہی ہیں؟ راستہ طنز کرتی گویا سارا غصہ کریلوں پر نکالنے لگی۔ ماں یہ مجھے دے دے، میں چھیل دوں گی۔ راستہ کے ہاتھ سے چھری لے کر وہ کریلے چھیلنے لگی۔ میں گوشت چڑھا کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اجوا علیشا کو اٹھائے باہر آ گئی۔ محترمہ فیڈر پی کر بولی، ماما کے پاس جاؤں گی۔ اجوا علیشا کی نقل اتارتی اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ زباریہ مطمئن سے کریلے چھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ کالج سے گھر آتے ہوئے اجوا ابھی رستے میں ہی تھی کہ اس نے سکندر کو گاڑی میں گزرتے دیکھا۔ اس گاڑی کے آگے پیچھے گاڑیاں پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ او بھائی صاحب، آج پہنچ گئے یہاں؟ وہ تیز تیز قدموں سے رستہ طے کرنے لگی۔ گھر پہنچی تو جیسے قیامت اس کی منتظر تھی۔ وہ ہوا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور جو ہوا تھا وہ ہرگز بھلائے جانے والا نہ تھا۔ ہر آنکھ کا اشکبار تھی اس کی جوان مورت پر، ہر ایک لرز کر رہ گیا تھا۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر جانے کی اب چیدگی ہوئی کہ اس ناگہانی سانیہ سے دوچار ہونا پڑا۔ اجوا تو جیسے صدمے سے نڈال تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہنستا کھلکھلاتا وجود مٹی تلے جا سویا تھا۔ ماں باپ الگ نڈال پڑے تھے۔ علیشا تو بس روتے ہوئے ماں کے پاس جانے کی ضد کیے جا رہی تھی۔ اجوا نے آج تو اس شخص کی آنکھیں بھی نم دیکھی تھی جس نے سب سے زیادہ ناقدری کی تھی اس عورت کی۔ اس وقت تو وہی اسے اس کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کے اس کا محاسا کرے۔ وہ اسے بدروح کی مانند لگ رہا تھا جو اس کی زندہ بہن کو سالم نگل گیا ہو۔ زندگی جیسے جمود کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک سکتے کی سی حالت میں رہی تھی۔ ماں باپ کی خاطر دل کو سنبھالنا پڑا تھا، پھر وہ ماں کو دلاسا دینے والی چٹان بن گئی تھی۔ گزرتے دن رات خود ہی مرہم لگائے جا رہے تھے۔ دکھ کی میزج بھرے دن اس وقت بہت بھاری لگ رہے تھے۔ اب ایک زندگی سے جڑی کہانی تو ٹوٹ گئی تھی، مگر ایک اور زندگی سے جڑنے کی کہانی شروع ہونے والی تھی۔ وہ تو سب کو اداس کر کے چلی گئی تھی، پر اپنی دونوں نشانیاں انہیں سب کے لیے چھوڑ گئی تھی، علیشا اور نومولود الینا۔ ان کے گھر میں سناٹے بو رہے تھے۔ یہ سناٹے طویل ہوتے اگر الفت نہ آتی اور ان کے اعصاب پر ایک اور بم نہ پھوڑتی۔ یہ سوچا بھی کیسے انہوں نے؟ جب اس نے سنا تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ لو، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کی بات کرو، بچوں کی خالہ ماں بن کر پالے گی۔ جنہوں نے مشورہ دی ہے ان سے کہیں کہ وہ اپنی بیٹیاں دیں، میرا سوچیں بھی مت۔ وہ دو ٹوک انداز اختیار کرتی رہی، اس موضوع پر کوئی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ پڑھائی تمہاری مکمل ہے، پھر بچیوں پر اگر کوئی غیر عورت آ گئی تو ظلم کے پہاڑ توڑ دے گی ان پر۔ مجھے وہ شخص کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ وہ حتمی انداز میں بولی، تو یہ انکار اپنے باپ کے سامنے کرنا؟ امی، آپ ایک بیٹی اس پر قربان کر کے اب دوسری قربانی کے لیے پیش کریں گی؟ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، اس کو تو ہزاروں لڑکیاں مل جائیں گی مگر ایسا رشتہ ہمیں نہیں مل سکے گا۔ اچھا، کیا چاہیے نا لوگوں میں تو برائی بھی اتنی نہیں ہے۔ وہ ایک بد کردار مرد ہے، اس نے برملا کہا تھا، ہر مرد ہوتا ہے، ہر مرد نہیں ہوتا، چھپا ہوتا ہے، اس لیے قابل بھروسہ لگتا ہے۔ راستہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہ تھی۔ فلرٹ کرنے میں اور بد کرداری میں فرق ہوتا ہے۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ خود بخود سنبھل لیتے ہیں، اور پھر وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ قصور اس کا نہیں، لڑکیوں کا ہے جو خود کو اس قدر عام کرتی ہیں۔ ماں کسی صورت اس کا موقف ماننے پر تیار نہ تھی، لیکن یہ معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا تھا جب الفت نے کہا، اگر تم اپنی بیٹی دینے پر تیار نہیں ہے تو اپنی نواسیاں یہاں اپنے گھر لے آؤ، غیر لڑکیاں تو انہیں نہیں رکھیں گے۔ اس قدر ڈٹائی پر راستہ بیگم تل ملاتی ہوئی بولی، بہن کچھ وقت سوچنے کے لیے دے، ہم فیصلہ کر کے بتائیں گے۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، مجھ سے اب بچیاں نہیں سنبھلتی، جلدی کرو دیر نہ ہو جائے۔ جاتے جاتے بھی وہ دھمکا گئی تھی، دیکھا آپ نے کیسے دھمکا رہی ہیں، زبردستی کر رہی ہیں۔ اجوا طیش میں آ کر بولی، خدا کے لیے مجھے پاگل مت کرو۔ پھر روتے ہوئے بولی، نہ تو تمہیں میرا خیال ہے، نہ ان پھول سی بچیوں کا۔ اگر تمہیں اپنی بہنوں کا اور ماں باپ کا خیال ہوتا تو فوراً ہاں کر دیتی، پر تمہارے جیسے خود غرض اولاد تو اللہ دشمن کو بھی نہ دے۔ ماں کو غصہ لگا تو وہ دل گرفتار سی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ تم بھی اس شخص کی طرفداری کرو گی؟ رباب کی حرکت پر وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں تو ایک سیدھی بات کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی دوسری عورت آئی تو وہ تمہاری بھانجیوں کے ساتھ کیا کرے گی اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا۔ اگر تمہارے ماں باپ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس میں برائی بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کچھ فیصلے دوسروں کی خاطر بھی کرنے پڑتے ہیں، باقی تم خود مختار ہو۔ رباب اس کی دوست تھی، سے اس کی ماں نے سمجھانے کے لیے بلایا تھا، لیکن فیصلہ اس وقت ہوا جب اس کے باپ نے
بنا سے پوچھے ہاں کر دی۔ قسمت کے ستم ظرف ہی ایک بہن گھر سے نکلی تو دوسری ایک جوڑے میں وہاں آئی تھی۔ یہ شادی تو نہ تھی، ایک سودا تھا جو ان بچوں کی خاطر کیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جیسا کچھ بھی نہ تھا، وہی کمرہ، وہی لوگ، بالکل عام سا دن، عام سی رات۔ شادی ایسی تو نہیں ہوتی، اس کمرے میں زباریاں ہوتی تھی اور اب وہ اس کے بستر پر یکدم اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، دل رو رہا تھا پر آنکھیں خشک تھی۔ اس مرد کی بے وفائی نے تو مارا تھا اسے۔ قسمت کی مار، اب کی بار ہمارا مقدر نہیں بنے گی، اب تمہاری باری ہے سکندر، اب تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اندر ہی اندر زہر اتار رہی تھی۔ کھنکارنے کی آواز پر بے ساتھ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ بڑا کھلا کھلا لگ رہا تھا، کسی اداسی کا شبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اس کے وجود پر ایک قہر مانی نگاہ ڈال کر وہ 1 مہینے کی بچی کو اٹھا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ علیشا نوڈلز کی فرمائش کرنے لگی تھی۔ وہ لینا کو بیڈ پر لٹا کر علیشا سے بولی، آؤ میں بنا دوں۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا ٹی وی دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا اس کے ہمراہ آئی تو اسے دیکھ کر بولا، علیشا تم جاؤ دادی کے پاس سو جاؤ۔ نہیں میں خالہ کے پاس سوؤں گی۔ کہا نا دادی کے پاس۔ اس کا اسرار اس عورت کی جسم و جان میں آگ دھکا رہا تھا۔ علیشا دیر ہو رہی ہے، ہم سوئیں گے اب۔ علیشا کو بیڈ پر لٹا کر وہ خود کنارے پر لیٹ گئی۔ دوسرے کنارے پر لیٹا وہ شخص جیسے شش و پنج میں مبتلا کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ کہے ٹی وی پر نظر جما کر پروگرام دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا تو وہ تینوں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ صبح علیشا کو تیار کر کے اسکول دادی کے ساتھ بھیجا اور پھر کمرے میں واپس آ کر علینا کو فیڈر پلانے لگی۔ اتنے میں وہ بیدار ہو کر آنکھیں کھولے تو اسے دیکھتا ہوا بولا، ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اسے مختصر کہا، اور میرے کپڑے کیوں؟ اس کا جواب تو تمہارے پاس ہوگا۔ پرسکون سے انداز میں دیکھتی وہ بولی، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ کیوں تمہارا ادھار لیا ہے میں نے؟ اب کہ وہ بھی ترشی سے بولی، ناشتہ لگاؤ اپنی بہن سے کہو۔ تمہیں کیوں نہیں؟ کیونکہ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب کی بار اٹھ بیٹھا تھا، اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ میں ان بچوں کی ماں ہوں، یہی ہے نا شادی کی وجہ؟ تم یا تمہارے گھر والے میری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے مجھ پر حکم چلانے کی بجائے اپنے گھر والوں کو زحمت دو۔ اس کی اس قدر زبان درازی نے تو اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بستر سے اترا تو رات کا سارا پلان شدہ تھا۔ ہاں یہی سمجھ سکتے ہو۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مد مقابل آیا تھا اور پھر اسے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہاری بہن نے نہیں بتایا تھا کہ میں کیسا ہوں؟ نہیں، تم اتنی اہم نہیں ہو کہ ہر کوئی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرے، اس نے بڑی بے خوفی سے کہا تھا۔ علینا کا فیڈر پلا کر بڑے اطمینان سے لٹا کے سے مطمئن سے انداز میں اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلتے چلی گئی۔ وہ مرد اس وقت بالکل بت بن گیا تھا۔ اس کی پوسٹنگ ان دنوں اسی شہر میں تھی۔ گارڈ ہر وقت ڈیوٹی پر تعینات رہتے تھے۔ سرکاری بنگلہ تھا، سیکورٹی سختی، قریب ہی دفتر تھا، اس لیے اکثر وہ گھر بھی آ جاتا۔ جب وہ لگاتار بہن سے ناشتہ اور کھانا مانگنے لگا تو وہ بولی، یہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سلمیٰ کڑے تیور لیے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ مہارانی کچھ زیادہ نہیں بن رہی؟ کچن میں ماں کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ اب ماں سے مخاطب تھی، جاؤ بول کے آؤ کہ سکندر کے لیے ناشتہ لگائے۔ الفت نے بیٹے کو دیکھ کر لہجہ نارمل رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ لٹکا کر واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے بعد کچھ سرخ تھا۔ کیا ہوا؟ آئی نہیں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ تم دو نا بہن ہو اس کی، اور اگر تم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تو پھر بھائی سے کہو کہ ملازمہ رکھ دے کھانا بنانے کے لیے۔ اس کی بات پر الفت بھڑک اٹھی تھی، سنا تم نے؟ یہ لڑکی تو مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، جب سے یہاں آئی ہے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ اس کی ماں یہاں بھی ناراض لگ رہی تھی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا وہ پرسوچ انداز میں قدم اٹھاتا کمرے میں آیا۔ وہ لینا کو سلائے خود کسی کتاب میں غرق تھی۔ وہ اس کے سر پر کھڑا چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج علیشا کو امی کے کمرے میں سلا دینا، علیشا میرے ساتھ سوئے گی۔ میں نے کہا نا وہ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ نہیں، کیونکہ نہ تو میں تم سے بات کرنا چاہتی نہ تمہاری کوئی بات سننا چاہوں گی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ نہایت تلخی سے بولا، اپنی اوقات بھول بیٹھی ہو، یہ مت بھولو کہ تم کیا حیثیت رکھتی ہو۔ ہاں حیثیت کا تعین تو کیا ہے، میں نے تبھی تو تمہارے ساتھ بولتی ہی نہیں۔ ایک گہرا سانس بھر کر وہ چادر خود پر ڈالتی، بات ہی ختم کر چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ وہ عورت بہت اچھی طرح سمجھانے لگی تھی۔ وہ تکونی زندگی جی رہی تھی جو اجوا علیشا علینا پر مشتمل تھا، یعنی اس مرد کی تو کوئی اوقات ہی نہ تھی کہ وہ اس تکون کی ساحت تک پہنچ پاتا۔ اسے اپنا آپ بہت غیر اہم محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو ہر وقت سراہے جانے کے شوق میں مبتلا تھا، اب اپنے آپ نظر انداز کرنا سخت کھل رہا تھا۔ یعنی جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کرتا تھا اب وہ اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی سے جھٹلا رہی تھی، یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا وجود اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنا غیر اہم تو کبھی نہیں رہا تھا وہ۔ صبح وہ خود اٹھ کر تیار ہوتا، وہ علیشا کو تیار کرتی، اسے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کر دیتی۔ اس کی ماں اور بہنیں اس سے بہت نالاں تھیں، اس کا رویہ ان کے ساتھ بھی اچھا نہ تھا۔ لڑکی میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے کھانے پینے، کپڑوں، کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے تو تمہیں نہیں لے کر آئی تھی کہ تم مہارانیوں کی طرح بیٹھی شان سے رہو۔ وہ بڑے جلے دل سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ بڑے اطمینان سے انداز میں بولی تھی، پوتیوں کے لیے ہی تو لائی تھی نا آپ مجھے، وہ خواری میں بہت اچھی طرح نبھا رہی ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھا کیسے جواب دے رہی ہے مجھے۔ وہ تو غصے سے اکڑ گئی تھی۔ اس کی بہن تو اس جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت بااخلاق اور ملنسار تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آفت ہے پوری کی پوری؟
میری تو توبہ جو اس بلا کو بیاہ لائی۔ ہاں اسی نیک پروین کی چاہ میں ہی تو ہمارے گھر آئی تھی نا آپ، نہ کہ دوسری پر بھی اسی طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑ کر دوسری سے بھی دنیا پاک کر دیں۔ اس قدر سچائی پر مبنی بات پر وہ پہلو بدل کر بولی، تو کیا میں نے مارا تھا اسے؟ مجھے کیوں کوس رہی ہو؟ کیا کمی تھی اسے؟ یہاں الفت بھڑکتی اپنی آواز خطا کیے جا رہی تھی۔ ہر چیز کی کمی تھی، محبت کی، دوستی کی، رشتوں کی، دولت کی۔ اس کے لیے تو ہر چیز ناپید تھی۔ وہ حقیقت دکھانے پر آئی تو بولتی چلی گئی، آپ سب ٹی وی دیکھنے دیں گے؟ مجھے قدرے جھنجھلانے انداز میں ان کو روک کر وہ چلایا تھا۔ اس کے جاتی ہی ماں اس کے قریب بیٹھ کر بولی، بہت دھوکہ کھایا ہے میں تو سمجھی تھی کہ یہ بھی بہن کی طرح سعادت مند ہوگی، مگر یہ تو پوری پٹاخہ ہے۔ وہ بنا کچھ کے نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمائے کہیں اور تھا۔ تو آج آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ اس کے آنے پر ناظرین نے بڑی دلکش مسکراہٹ سے اسے ویلکم کیا۔ ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارے واہ، ایسی حالت میں تو تمہیں اپنی بیگم کے پاس ہونا چاہیے تھا نا۔ ہمارے پاس عالیشانہ لاؤنج کے صوفے پر اس کی انتہائی قریب بیٹھی وہ بڑے عاشقانہ انداز میں کہی جا رہی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتا تو پھر یہاں آتا، اس نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ بھی پسند نہیں ہے کیا؟ پھر کچھ دیر بعد بولی، اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر ہم سے شادی کیوں نہیں کر بیٹھے؟ روز کا آنا جانا ختم ہو جائے۔ آ جانے کیوں؟ ناظرین کی باتیں بھی کچھ خاص بھلی نہ لگ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھا، کیوں اتنی جلدی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ میں گھر جاؤں گا یہ کہتی وہ سیدھا نکلا تھا۔ وہ ایک اڑیل گھوڑے کی مانند سرکش زندگی کی لگام تھامے اپنی مرضی کی ڈور لگائے ان میں سے ہر ایک کو پیچھے چھوڑنے کی طاقت وجود میں تھا۔ شام کو گرم چائے کا کپ لی جب وہ لانچ میں آئی تو الفت کو سکندر کے پاس بیٹھے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو وہ دونوں وہیں بیٹھے ٹی وی کے کسی پروگرام پر تبصرہ کر رہے تھے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر یکدم سے رخ موڑ کر سکندر نے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ اپنی آواز اسے خود اجنبی لگی تھی۔ تو کہو نا، کیا چھپ کر پٹیاں پڑھانا چاہتی ہو؟ اس کے ساس نے فوراً کہا تھا، آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں، نہایت ہی تشریح سے کہتی وہ ایک بار پھر سکندر کی جانب متوجہ ہوئی۔ علیشا کو میں کسی اچھے اسکول میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ اسکول مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا خاصا تو ہے، لڑکی ذات ہے، کون سا ہم نے اسے کمشنر لگوانا ہے جو مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھائیں گے؟ لڑکا تھوڑی ہے جس نے خاندان کو چلانا ہے۔ ان کی جھالانہ باتیں اسے سخت ناگوار لگ رہی تھیں۔ طبی تاثرات بنا چھپائے بولی، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، اس کے باپ سے پوچھ رہی ہوں، دادی ہوں میں اس کی، میں فیصلہ کروں گی۔ وہ سلگ ہی تو گئی تھی، تم سے پوچھ رہی ہوں کہ ایڈمیشن کرواؤ گے یا نہیں؟ اس کی بات میں دھونس زیادہ تھی۔ تبھی سائمہ بگڑتی ہوئی بولی، امی صحیح کہہ رہی ہیں، اتنے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ بہرحال سکندر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، جو اسکول تمہیں پسند ہے بتا دینا، میں کسی آدمی کو بھیج کر ایڈمیشن کروا دوں گا۔ بیٹی کی بات سن کر ماں شاکڈ اور بہن ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اگلے 2 دن کے اندر ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ قدرے ریلیکس ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک گھر کا ماحول شدید بوجھل رہا تھا۔ اس کی ساس اور نند دونوں بات پہ بات سناتی اس کو اوقات یاد دلاتی رہی تھی۔ میں نے اس لیے کم تر گھر میں رشتہ نہیں کیا کہ تم ہمارے سر پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگو۔ حیا کے دائرے میں وقت بتاؤ گی تو گھر میں رہنے دوں گی، ورنہ تو گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ شادی شدہ بیٹیاں بھی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی، وہ بھی بھائی کے سامنے بیٹھی اس کی برائیاں کر رہی تھی۔ ہمیں تو گھاس تک نہیں ڈالتی، زباریہ تو اچھی تھی، اتنی خدمت کرتی تھی ہماری، اور یہ تو جیسے یہاں کی مہارانی ہو، ایک کپ چائے تک کا نہیں پوچھتی۔ جھوٹ وہ بولے جو قابل برداشت ہو۔ جب سے آئی ہو آپ کے لیے کچن میں کون جان کھپاتا رہا ہے؟ اگر آپ کے لیے میں ہاتھ باندھے 24 گھنٹے بھی کھڑی رہوں تب بھی کوئی نہ کوئی نقص آپ نے نکالنا ہی ہے۔ جانے وہ کب سے آ کر ان کی باتیں سنتی رہتی۔ وہ سب اگلے دن بازار جا رہی تھی۔ سکندر سے رقم لے کر ماں بولی، بچیوں کے کپڑے بھی لے آئیں گے، ویسے بھی پھوپھیاں جا رہی ہیں، بچوں کے رہنے دیں، وہ میں خود لے آؤں گی، آپ تکلف مت کریں۔ اجوا نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ پہلے بھی تو میں لاتی تھی، آپ کے لائے کپڑے مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی برملا سچی بات پر غصے سے لال پلی ہوئی الفت نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ہر بات پر اس کو اعتراض ہے، کیا نقص ہوتا ہے ان کا کپڑوں میں بھلا؟ وہ بحث پر تیار تھی، جس پر نہایت اطمینان سے ان کا اطمینان غارت کرتی ہوئی بولی، جیسے امیر غریب میں، جیسے مہنگے اور سستے میں آپ جو پہنتی ہیں وہ مہنگا، اور بچیوں کے سستے سے سوٹ ہوتے ہیں جو کہ مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ وہ آگ بگلا ہوتی ہوئی بولی، کیا ماں کے گھر تم نے کبھی مہنگے سوٹ پہنے ہیں؟ نہیں، پر یہاں پہنوں گی۔ بلاخر میں بچوں کی بات کر رہی تھی، اپنی نہیں۔ سکون امیز لہجے میں آگ لگاتی ہوئی ان کی شاپنگ کا سارا موڈ غارت کر گئی تھی۔ رہی سہی کسر بیٹے نے پوری کر دی تھی۔ اماں بچیوں کے رہنے دیں، وہ خود خرید لے گی جو اسے پسند ہو، یہ کہتی وہ تو باہر چلا گیا، جبکہ وہ غصے سے تل ملانے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرے بیٹے پر یہ تویز وغیرہ کرواتی ہے، وہ میری بات رد کر کے کیسے اس کی بات بلا چوچرا مان لیتا ہے۔ اگر یہی ہار رہا تو یہ تو ہمیں گھر سے ہی نکال کر دم لے گی۔ ماں سچ کہوں تو بھائی بھی دبنے لگا ہے، اس سے پہلے تو ایسا نہ تھا۔ سائمہ بھی نمک پاشی کیے جا رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنے لگی تو وہ بے ساختہ کہہ بیٹھا تھا، رکو میں لے کر جاتا ہوں۔ تم اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اس وقت وہ بلیک پینٹ بلیک شرٹ پہنے، گلاسز آنکھوں پر چڑھائے کافی سنجیدہ تھا۔ شکریہ، پر میں خود جا سکتی ہوں، ضد مت کرو، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔
وہ ابھی تک سنجیدہ تھا۔ مجھے عادت نہیں ہے جس طرح آپ بھی دھکے کھاتی کہیں آتی جاتی تھی، بالکل ویسے میں بھی جا سکتی ہوں۔ ایک سخت جملہ اس کے منہ پر مار کر وہ گیٹ سے نکلتی گئی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے عہدے اور تمہاری مراد پر۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ٹیکسی میں مارکیٹ چلی گئی تھی۔ یونیفارم وغیرہ خرید کر اگلے صبح سے علیشا نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر الفت ایک بار پھر اس کے فیصلے پر ناقدانہ رائے کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ بچی کو اتنی دور اسکول بھیجنا کتنا مشکل ہوگا، ضرورت ہی کیا تھی کہ اتنی دور کے اسکول میں ڈال دیا، اب کون لے کر جائے گا۔ اجوا کچھ ثانیے بعد قدر سکون سے بولی، باپ ہے نا، جب پیدا کر سکتا ہے تو لے جا کیوں نہیں سکتا۔ اس کے اس سکون میں جملے میں بھی بلا کی کاٹ تین والا بامشکل نکلتے وہ ماں کو دیکھ کر اپنی گمبھیر آواز میں بولا، میں لے جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علیشا تیار ہے؟ وہ اجوا پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں چلو اٹھو علیشا۔ اس کا بیگ اور پانی کی بوتل اٹھا کر اس کے ہمراہ باہر پہنچتا کئی گاڑی کے دروازے کے پاس کھڑی وہ سکندر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ماں کو سکتے میں چھوڑ کر باہر آیا تھا۔ اس کے قریب آ کر اس کے پیچھے کھڑا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے بالکل قریب ہوا تھا۔ اس کے سینے سے اس کے کندھے مس ہوئے تھے۔ یک قدم مڑنے پر وہ بالکل اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ راستہ دو۔ نظریں اٹھا کر اس نے بڑے اسپاٹ سے انداز میں کہا تھا۔ بڑی خاموشی سے اس نے ہٹ کر راستہ دیا تھا۔ وہ علیشا کو لے کر اسکول چلا گیا تھا۔ پھر تو جیسے یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا تھا، وہ اسے خود ہی لے کر جاتا اور واپسی میں گارڈ کو بھیج دیتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زندگی جو جمود کا شکار تھی، یکدم سے اس میں رعنائی اور چاشنی در آئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں جینے کے مزے سے ہم آہنگ ہونے لگا تھا۔ گرچہ دلکشی اور رعنائی تو پہلے بھی اس کی زندگی کے ساتھی تھی، مگر خوشی اب دل کے بند خانوں میں رہتی تھی۔ وہ تو اس نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ ایک ایسا مرد تھا جسے ہمیشہ ہر عورت نے چاہا تھا۔ اس کی ظاہری جسمانی خوبصورتی اور عہدہ ہمیشہ اس کی چاہت کی اولین وجوہات رہی تھی، مگر اب اسے لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ تو وہ ہے ہی نہیں جسے ہر کوئی سراہتا رہا ہے۔ یہ لڑکی جس طرح اس کی ذات کی نفی کرتی ہے، وہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ بھی کبھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، مگر بات یہاں ریجیکٹ ہونے کی بھی نہیں تھی۔ کچھ اور تھا جو اسے پگھلا رہا تھا۔ کیا اس عورت کا وجود، کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی قربت دیکھ کر ساری دنیا مٹا دے تاکہ اس کے بے چین وجود کو قرار مل سکے، جو نظر انداز ہونا کسی طور پہ برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ لڑکی کیا بہت حسین تھی جو دل کو مضطرب کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا، اس نے بہت حسین لڑکیاں دیکھی تھی، وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ 5 فٹ 5 انچ قد، گندمی رنگت، بڑی آنکھیں، کتابی چہرہ پر اس قدر حسین مرد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ مضطرب رہتا اور اضطراب کی اس کیفیت میں گھنٹوں اسی کے بارے میں سوچتا چلا جاتا۔ شاید اس لڑکی نے دور رہ کر اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج سنڈے تھا۔ وہ دیر تک سویا رہا تھا۔ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو علیشا کو تیار دیکھ کر فوراً پوچھ بیٹھا، یہ بیگ وغیرہ کہاں لے کر جا رہی ہو؟ الینا کا چھوٹا بیگ تھامے وہ کمرے سے نکل رہی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ ہم نانوں کے گھر جا رہے ہیں، اطلاع دیتی نکلی تو وہ یکدم سے بستر سے اترا، بڑی اسرار سے پاؤں میں چپل ڈالے باہر آیا تھا۔ خوابیدہ سی آنکھیں، شرٹ کے کھلے بٹن، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ امی کے ہاں۔ ایک عام سی نظر اس پر ڈال کر وہ علیشا کا ہاتھ تھامے الینا کو گود میں اٹھایا، لانچ کا داخلی دروازہ پار کر کے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آیا۔ میں لے کر جاتا ہوں، تھوڑی دیر ویٹ کرو، کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ نہیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ اس کی ہردرمی پر ناگواں تاثرات چہرے پر لاتے ہوئے ناگواری سے بولا، تو پھر ڈرائیور کے ساتھ جاؤ۔ نہیں، آپ بھی ہمیشہ ٹیکسی استعمال کرتی تھی، میں ان سے اچھی نہیں ہوں کہ گاڑی میں بیٹھ کر سفر کروں، پر میری بیٹیاں ٹیکسی میں سفر نہیں کریں گی۔ اچھا، وہ طنز اڑاتی رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا آپ بھی علیشا کے ساتھ ٹیکسی پر نہیں آتی تھی؟ اس کی بات پر وہ لاجواب ہو گیا۔ چلو علیشا، وہ پیدل ہی چلی گئی۔ وہ بے دلی سے واپس مڑا تھا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے۔ نہ تو اسے میرے گھر والے اچھے لگتے ہیں اور نہ ہی میں۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے شادی محض انتقام لینے کے لیے کی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مگر یار وہ تو بالکل کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وہ حذیفہ کے سامنے اپنے دل کی باتیں عیاں کر بیٹھا تھا۔ حذیفہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ ان دونوں کی مثالی دوستی آج تک قائم تھی۔ وہ دونوں اپنی کوئی بھی بات چھپاتے نہیں تھے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ پاس نہیں آتی تو کب تک ایسے کرے گی؟ باہر کیا کمی ہے بتاؤ؟ نہیں یار، وہ کچھ عجیب شے ہے، آسانی سے ماننے والی نہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا، چھوڑو اسے، آؤ تمہیں آؤٹنگ کراتا ہوں، پھر دل نشین سے بھی ملواؤں گا۔ نہیں یار، اس وقت تو کچھ بھی نہیں۔ کیا اپنی دوسری بیوی کے لیے جوگ لینے والے ہو؟ حذیفہ نے مذاق اڑایا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، فی الحال تو ہوش و حواس میں ہوں۔ حذیفہ اسے تنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں سے چلا آیا۔ گھر آ کر پہلی نظر لون میں کھیلتی علیشا پر پڑی تو بے اختیار بھاگ کر وہ اس تک پہنچا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر بولا، ماما کہاں ہیں؟ الینا کو سلانے گئی ہیں۔ اسے چھوڑتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ بیگ سے چیزیں نکال کر اپنی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ وہ قریب جا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بہت خاموشی سے اس کے مصروف ہاتھوں کو دیکھتا یکدم سے بولا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے، مجھے کال کی ہوتی میں آ جاتا لینے۔ اس کی آنکھیں کچھ پل کے لیے جیسے اس کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں، پھر نظریں بدل کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نامحسوس انداز میں وہ اس لڑکی کے شکنجے میں جکڑتا چلا گیا۔ ماں الگ ناراض تھی۔ ان کی ناراضگی بعض صورتوں میں بجا بھی تھی۔ وہ لڑکی کے ساتھ بھی اپنا رویہ بہتر نہ کر پا رہی تھی، لیکن وہ بھی
مجبور تھا۔ بہرحال وہ اس کی بیٹیوں کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کری تھی، اس کی ہر بات وہ بلا چونچرا مانتا چلا جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اس کا غلام بنتا جا رہا ہے، جس میں نہ کہنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ ابھی بھی وہ دفتری کاموں میں الجھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر اجوا کی کال آئی تھی، الینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لیں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملازم بن جاتا، اور کچھ نہیں، کھڑک سے فون بند ہوا تھا۔ کوئی ایسا دن بھی ہوگا جب یہ کہے گی کہ ایک دم سے چونک کر اپنی سوچ پر لعنت بھیج کر وہ اپنے پی اے کو اپائنٹمنٹ لینے کا کہہ چکا تھا۔ شام کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ آج کل موسم کچھ بدل سا گیا تھا، ہلکی ہلکی سردی پڑنے لگی تھی۔ موسمی اثرات کے ساتھ دلوں کی حالت بھی کبھی کبھار بدل جایا کرتی تھی۔ وہ بھی اس اداس شام میں زباریہ کے بارے میں سوچتے سوچتے اداس ہو گئی تھی۔ کتنی محبت تھی اسے اس شخص سے جو کسی بھی لحاظ سے محبت کے لائق نہ تھا۔ یہاں تک اس شخص کی محبت میں فنا ہوگی، دل میں درد تھا تو وحشت سی ہونے لگی۔ اس وقت وہ اضطراب بنی سوچوں کے تسلسل میں گری تھی، جس سے نکلنا اس سے خود بھلا نہ لگ رہا تھا۔ ابالا اپائی کی جس کیفیت سے اس کی بہن دوچار ہوئی تھی وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کی بہن بیوقوبی تھی جو اس مرد کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہو بیٹھی تھی اور اس کے اندر کے گندگی کو دیکھ ہی نہ سکی جو اجوا کو نظر آ رہی تھی۔ جانتے بوجھتے وہ کس طرح بے ریا محبت کر سکتی تھی۔ یہیں سے اسے بہن پر دکھ کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی۔ زینب کا رشتہ آیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ لڑکی کی بہت اچھی جاب تھی، سو ماں باپ نے بات پکی کر دی تھی۔ وہ ہفتہ کے ہفتہ ماں کے گھر جا کر تیاری میں مدد کر دیا کرتی تھی۔ الفت کو بہت اعتراض تھا، جس کا برملا اظہار انہوں نے اس کی موجودگی میں ہی کیا تھا۔ کیا گھر میں اور بہنیں نہیں ہیں جو یہ یہاں چل پڑتی؟ اسے کہو کہ گھر میں ٹک کر رہے، مجھے ہرگز یہ برداشت نہیں کہ یہ آئے روز چل پڑے۔ اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، وہ بڑے مزے سے جاتی رہی۔ ادھر الفت کڑ کر سکندر کو بھڑکانے کی مسلسل کوشش کرتی رہی۔ امی بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود ان سے ڈرتے ہیں۔ ساما نے طنز کیا تو ماں نے بھی کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس نے چپ صدا لی تھی، کچھ کہہ کر وہ نہ تو ماں کا دل دکھانا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اسے روک سکتا تھا۔ اس قدر بے بسی والی کیفیت اس کی زندگی میں کبھی آئے گی اس نے سوچا تک نہ تھا۔ شادی والے دنوں میں تو وہ ادھر ہی رک گئی تھی، اور پھر وہ دن بھی آیا تھا جب اس کے میکے والے اجوا سمیت شدید حیرت سے دوچار ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا وہ لقمان احمد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ داماد کو یوں آج یہاں دیکھ کر وہ حقیقی معنوں میں بہت خوش تھے۔ یہ مسرت ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، اس کی خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ راشدہ الگ صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ لقمان نے بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلایا۔ ان کے جاتے ڈرائنگ روم میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں علیشا اپی باپ کے گلے لگ کر گود میں بیٹھ گئی۔ ماما کہاں ہیں؟ نہایت دھیمے سے وہ اس کے کان میں بول رہا تھا۔ وہ کام کر رہی ہیں۔ علیشا نے مختصر کہا۔ اتنے میں سب سے چھوٹی بہن فاطمہ اندر آئی تھی۔ علیشا اپی بلا رہی ہیں۔ علیشا فوراً اس کے گود سے اتری اور بھاگ کر نکل گئی۔ راشدہ بیگم بھی اندر آ کر بیٹھ گئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا تھا۔ 10ویں میں۔ اس نے کچھ شرما کر کہا تھا۔ اب کی بار اسکول میں ٹاپ کیا ہے، بورڈ کے ایگزام میں۔ اس کی ماں خوش بتا رہی تھی۔ واہ، پھر تو بہت لائق ہو، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر اس کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھ گیا۔ 2,000 کے نوٹ نکال کر بولا ادھر آؤ، یہ انعام تمہارا، اگلی دفعہ آؤ گی ٹاپ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ راشدہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، تم شرمندہ کر رہے ہو، آؤ نا۔ فاطمہ اسے جھجکتے دیکھ کر وہ بولا۔ وہ ماں کو سوالیہ نگاہوں سے تکتی رہی، پھر اجازت ملنے پر فوراً آگے بڑھ کر روپے تھام لیے تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے چائے کے ساتھ بیشتر لازمات سے ٹیبل سجا دی۔ چائے سے فراغت کے بعد ٹیبل صاف ہو گئی تھی تو اتنے میں ایک بار پھر علیشا اندر آئی۔ ادھر آؤ۔ علیشا کو اپنے پاس بلا کر ایک بار پھر دھیمے سے بولا۔ ماما کہاں ہیں؟ وہ لینا کے کپڑے پہنا رہی ہیں، میرے کپڑے بھی چینج کر دی ہیں، جاؤ ماما سے کہو کہ پاپا بلا رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ انتظار کرنے لگا۔ ایسا انتظار تو کبھی اس نے نہ کیا تھا۔ اس وقت جو کیفیت ہو رہی تھی اس کیفیت سے کبھی اس کا پالا نہ پڑا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اوروں کو انتظار کروایا تھا، آج خود اس لذت سے آشنا ہو رہا تھا تو معلوم ہوا تھا کہ انتظار کس قدر اذیتناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، جان کسیل ہوتا ہے۔ دل کی بے چینی عروج پر تھی جس کا گلا گھوننا اس کے بس میں نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے اختیار اٹھا تھا۔ اس نے سلام کیا تھا جس کا جواب دہانی میں وہ دے بھی نہ پایا تھا۔ اجوا کا انداز بہت عجلت بھرا تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کے اس نے اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ اپنی ماں کو دینا، میں خود کچھ خریدنا چاہتا تھا پر ٹائم نہیں ملا۔ وہ کچھ پل تو رقم کو دیکھتی رہی، پھر بولی ساری تیاری مکمل ہے، اس کی ضرورت نہیں، یہ میں تمہیں نہیں تمہاری بہن کو شادی کا گفٹ دے رہا ہوں۔ وہ بھی زچ ہوا تھا، لیکن اتنی رقم میں نہیں لوں گی۔ رقم خاصی بڑی تھی جسے لینے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرنے والی تھی۔ ان کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ راشدہ بیگم خود اندر آئی۔ انہیں دیکھ کر جیسے سٹپٹا گئی، وہ مڑ کر نکل ہی والی تھی کہ جب سکندر کی آواز پر رکی۔ وہ رقم اب وہ انہیں دینے لگا تھا۔ یہ زینب کی شادی کا گفٹ ہے، اگر آپ نہیں لیا تو پھر میں بہت ناراض ہوں گا، اور اگر قبول کر لیا تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں۔ نہیں بیٹا، اتنی رقم۔ وہ ہچکچا رہی تھی، پھر اس کی ناراضگی کے خیال سے بولی بیٹا یہ بہت زیادہ ہے۔ اجوا خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی کہ وہ لیں یا انکار کر دیں۔ تو ٹھیک ہے نا، آپ مجھے بیٹا نہیں سمجھتی؟ وہ ناراض ہو کر مڑا تو یکدم سے انہوں نے پکارا نہیں بیٹا۔ اچھا دو، میں لے لیتی ہوں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے وہ رقم لے لی۔ وہ مسکرا دی اور راستہ چلی گئی۔ وہ سپاہ انداز میں کھڑی اسے دیکھنے کے بعد بولی انہیں سمجھ نہیں آ رہی
تمہاری ماں کو پتا ہے کہ تم اتنا بڑا گفٹ دے رہے ہو، یہ رقم میری ہے ان کی نہیں۔ اس نے بنا جھجک کہا تھا۔ وہ واپس چلا گیا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب اس نے رخصتی والے دن بھی شرکت کی تھی، لقمان احمد تو پھولے نہ سما رہے تھے، اچھا خاصا رو پڑ رہا تھا۔ برادری اور پڑوس والوں پر مقام حیرت تھا کہ سکندر جیسا تکبر و غرور والا بندہ اس لڑکی کے ہاتھوں اس قدر بااخلاق بنا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت تو اسے خود ہی ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لانچ میں بیٹھی الفت کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کوئی آیا ہے؟ صوفے کی پیک سے سر اٹھا کر اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری بیوی کی دوست ہے یہ لڑکی تو آئے دن آتی رہتی ہے، الفت نے ناگزیر سے کہا۔ تو آپ لوگوں کو بھی تو تھوڑی سی کمپنی دینی چاہیے تھی اسے۔ سکندر کی بات پر سیما کا منہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ کیا بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست سے بھی ڈرنے لگے ہو تم؟ بات تمیز سے کرو، لحاظ کر رہا ہوں، آئندہ میں ایسی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ اسے شدید غصہ آیا تھا سیما کی فضول گوئی پر۔ ہاں نا، سارا دن کان بھرتی ہمارے خلاف، اب تو ہم برے لگنے لگے ہیں۔ تمہارے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ دیکھا اماں کیسے مٹھی میں کر لی ہے، میں نہ کہتی تھی کہ کوئی جادو ٹونا کراتی ہے، تم بیٹھی رہنا، بڑا بھروسہ تھا نا بیٹے پر، اب تو غریب گھر کی لڑکی مٹھی میں رہے گی، دیکھ لیا نتیجہ۔ وہ ماں کو سنا کر دل کی بڑھاس نکالنے لگی۔ الفت سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ یہ تمہاری مرجائی شکل مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، پہلے کی طرح فریش رہو یار۔ حذیفہ سے لتاڑ رہا تھا، چائے پیو گے یا کولڈ ڈرنک؟ وہ دونوں آفس میں تھے۔ حذیفہ نے آج اس کی آفس کا رخ کیا تھا۔ چائے حالات کچھ سازگار ہوئے یا نہیں، وہ معنی خیزی سے پوچھتا۔ ہنس پڑا تھا، کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا یار، میرے گھر والے میرے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، ذرا سی بات کا پتنگڑ بنا لیتے، تم سے آفس کی 1000 ٹینشنیں ہضم کر لیتا ہوں، پر اس کی بات بالکل ہضم نہیں ہوتی۔ اگر اس کی کسی بات کو درست کرا دوں تو ماں بہن ناراض ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوں جو سچ ہو، مگر صحیح بات میں غلط پہلو نکال کر وہ مجھے پر چڑھ دوڑتی ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے اس لیے نہیں تھا کہ تم نے کبھی اپنی بیوی کو سپورٹ کیا ہی نہیں تھا۔ سچ کہوں تو تم نہ تو اس کی کوئی بات سنتے تھے اور نہ ہی انٹرسٹ لیتے تھے، اس لیے وہ ٹوٹلی تمہارے گھر والوں کی تابع بن گئی تھی، تمہارے لیے کوئی مسائل نہ تھے۔ یہاں بات دوسری ہے، تم بیوی میں انٹرسٹ بھی لے رہے ہو اور اس کی ہر بات سنتے ہو، یہاں چیز انہیں بری لگ رہی ہے۔ جہاں اس کے پرانے رویے کی بات آ جاتی ہے وہاں وہ موضوع ہی ختم کر دیتا تھا۔ اب بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کے ٹرانسفر آرڈر آئے تھے، وہ بہت پریشان تھا، اتنی دور جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا، پر اب کی بار دل و چاٹ سا تھا، جانے کو من نہیں کر رہا تھا مگر مجبوری تھی، دن قریب آ رہے تھے، وہ اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ اب کی بار وہ اکیلا جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ رات کو اس سے بات کرنے کا تہیہ کر کے مناسب موقع کا انتظار کرتا تھا۔ بچوں کو سلانے کے بعد جب وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے بیڈ کی جانب آئی تو اس نے اس کے قریب آ کر کہا تھا، تم لوگ تیاری کر لو، منڈے کو ہم جائیں گے، سارا سامان پیک کر لو جو لے کر جانا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں وہ سکون سے پوچھتی تھی۔ ٹرانسفر ہوا ہے میرا، تم سب ساتھ جاؤ گے، پر میں تو کہیں نہیں جا رہی، اس نے عام سے لہجے میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی۔ جہاں میں رہوں گا وہاں تم رہو گی، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں، تمہارے گھر میں تو یہ قانون نہیں ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں بیوی کی بجائے گرل فرینڈ رہتی ہے تمہارے ساتھ، اب کی بار بھی قانون مت توڑنا۔ وہ آگ برساتی مڑی تو بساطت نے ہاتھ پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ میں اس وقت کسی تلخی کے موڈ میں نہیں ہوں، پلیز میرے ساتھ بات کرو، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، اور میرا جواب بھی تم سن چکے ہو، تم کیوں نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا، کیونکہ تمہاری پہلی بیوی کو بھی یہ حق نہیں ملا تھا۔ وہ اس کے اعصاب پر چوٹ لگاتی بولی اور اسے زنجیروں کے زد میں چھوڑ کر وہ سو گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، کچھ دن تک تو کوئی کال نہیں آئی تھی، صرف ماں سے بات کر لیتا، لیکن آج وہ کال کر بیٹھا، بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، مختصر جواب آیا، تم کیسی ہو؟ ٹھیک، اگر ضروری بات نہیں ہے تو میں فون بند کر رہی ہوں، الینا رو رہی ہے۔ دوسری جانب وہ فون کاٹ چکی تھی، پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا، وہ فون کرتا، وہ مختصر جواب دے کر فون بند کر دیتی۔ اس مرد کے استان خطا ہونے لگے تھے، وہ اپنی انا، غیرت، عزت، ہر چیز کو لات مارتا، اسے روز فون کرتا اور وہ اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیتی۔ میں ذلیل ہوں نا جو اس کو روز فون کرتا ہوں، اگر میں انسان کا بچہ ہوتا تو اس کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ وہ ساری بھڑاس حذیفہ پر نکالتا بڑک رہا تھا، اتنا غصہ مت کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ کیسے ٹھیک ہوگی بتاؤ مجھے؟ وہ اس پر چڑھ کر بولا تھا، تم کیوں اتنا پاگل ہو رہے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ حذیفہ نے اسے چھیڑنے لگا تھا، لیکن وہ تو گویا کہیں اور ہی تھا۔ آج پھر وہ مختصر بات کر کے فون بند کر چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بار بار اسے فون کیوں کر رہا تھا۔ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو اسے کیا آفت پڑی تھی کہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے؟ کمرے میں ٹہلتا وہ دونوں مٹھیوں کو بیچتا، سوچ کر تھک چکا تھا، نئے شہر، نئے لوگ، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 1 مہینے 3 دن ہو چکے تھے اسے یہاں پر، یہ 1 مہینے 3 دن تو صدیاں لگ رہی تھی۔ وہ دل کو سمجھا کر تھک گیا تھا، پر دل بہک رہا تھا، مچل رہا تھا، سلگتے اور مچلتے دل کو کسی غمسار ہمدرد کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے درد کا درمان کوئی اور نہیں، وہی عورت تھی۔ پاپا آگے، پاپا آگے، علیشا خوشی سے جھومتی سکندر کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھاتے ہوئے تھی۔ ماں سر چوم کر سفر کی تکان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کچن میں الینا کا فیڈر گرم پانی میں ابال کر اب وہ علیشا کی فرمائش پر میکرونی بنا رہی تھی۔ الفت نے کچن میں آ کے اسے مخاطب کر کے کہا، سکندر کے لیے کھانا لگا، وہ صبح سے نہار منہ ہے، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ اس نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ٹیبل پر لگا کر خود باہر لانچ میں آئی۔ کھانا
लगा चुकी हूँ। ये कहते हुए एक बार फिर किचन में गायब हो गई थी, जबकि उल्फत जो बेटे को सामा की शादी की तारीख रखे जाने की खुशखबरी सुना रही थी बोली, जाओ खाना खाओ, बाद में इस पर बात करेंगे। सामा की शादी की तारीख रखे जाने पर वो भी दिल से खुश हुआ था, कम से कम वो अपने घर बार की हो जाएगी। अच्छा था वो नहा धोकर अब फ्रेश लग रहा था। इसे देखती ताजगी भरा सांस रगों पे में दौड़ने लगा था। इस पर गहरी नजर डालता वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। वो अपने कामों में मसरूफ थी। वो कम रहा था और इससे ज्यादा देख रहा था। ऐसा क्या था जिसने इसके सारे हवास सलब कर लिए थे? दिल अलग रास्ता बदल गया था। इसकी पुष्ट को देखकर वो खाने से हाथ रुक चुका था। भूख सारी खत्म हो गई थी। वो उठा, इसके पास जाकर बिल्कुल करीब खड़े होकर इसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर उतारता। कुछ पल के लिए बिल्कुल महवर सा हो गया था। इसके परफ्यूम की महज महक और मौजूदगी के एहसास पर इसने रुख मोड़ा तो अपने करीब इसे खड़े देखकर वो यकदम से चौंक गई थी। चाय बना दो, चाय बना दो, ये कहते वो चला गया, जबकि वो बेख्तियार टेबल को देखने लगी। इसने कुछ भी तो नहीं खाया था, सब कुछ वैसे का वैसा रखा था। 3 दिन की छुट्टियां थी। इन 3 दिनों में इसने अपना काम पूरा करना था। रात तक सोते सोते वो बिल्कुल थक चुका था। अकेले जाने पर दिल किसी सूरत मादा ना था। इसे हर हाल में मनाना चाहता था, इसके लिए इसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रात को मौका नहीं मिला तो अगले दिन फिर से बेचैनी रूझ पड़ती। इधर माँ और सामा शादी की तैयारी में बहुत मसरूफ हो गई थी। वो भी हूँ हाँ में सर हिलाता हर चीज़ से, जैसे गाफिल था। शाम को जब अलीशा दादी के पास थी और अलीना सो रही थी, वो मौका पाते ही लॉन्च से अपने कमरे में आया था। वो अलीशा की यूनिफॉर्म में इस्त्री कर रही थी और दरवाज़ा लॉक करके वो इसके पास ही आया था। एक सरसरी आम से नज़र दरवाजे पर डालकर वो एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ हुई थी। तुम पैकिंग कर लो, हम परसों जाएंगे। नापसंदीदा मौजू जिससे वो खुद बचना चाह रहा था पर मजबूरन बोल पड़ा था, मैं तुम्हें जवाब दे चुकी हूँ। आम सा जवाब आया, पर मैं लाजमन लेकर जाऊंगा। वो सरकश होने लगा। माँ को लेकर जाओ, इन्हें भी लेकर जाऊंगा, मगर पहले तुम जाओगी। मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी। उसकी आंखों में बेखौफी से देखते हुए बोली, कितनी सजा दोगी मुझे? सजा तो पहले ही भुगत रहा हूँ मैं, कम से कम जा तो सकती हो तुम मेरे साथ। इसके कंधे दोनों हाथों से थामकर वो यकदम इसका रुख अपनी जानिब मोड़कर बोला, खुदा के लिए बात मान लो मेरी, कितना तड़पाओगी मुझे? कितनी सजा दोगी? कितनी मिन्नतें करूँ तुम्हारी? मैं नहीं रह सकता वहाँ अकेला। कितनी जेर दोगी मुझे? हाथ हटाओ। इसके हाथ झड़कर और एक बार फिर से कपड़े इस्त्री करने लगी। एक बार फिर इसका चेहरा मोड़कर वो इल्तिजा लहजे में बोला, प्लीज चलो ना मेरे साथ। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। यही तो जुबारिया भी कहती थी, तुम्हें कभी सुना था तुमने इसे? वो भी तो तुम्हारे बगैर मर गई। बदकारी करते हुए इसकी याद आई थी तुम्हें, इसके दिल का खून करते हुए तुम तड़पे थे। किसी तरह डंके की चोट पर बेवफाई करते रहे, कामते थे। इस वक्त तुम इसकी मोहब्बत का सोचकर कभी तुमने इस पर तरस खाया था? नहीं ना। तो मैं तुम पर क्यों तरस खाऊं, क्यों रहम करूं? वो जहरखुंद लहजे में से आईना दिखा रही थी। हाँ हूँ मैं गुनाहगार, पर अब तो तुम्हारे साथ मुखलिस हो गया हो ना। अब तो मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैंने गलत किया था। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो गिड़गिड़ाने लगा। नहीं। इसका हतमी जवाब इसे सुनकर गया। तुम जाओगी ना मेरे साथ? वो चंद सानिए बाद हर बात भुलाए एक बार फिर इल्तजा करने लगा। नहीं, ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। मैं वहाँ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। मत गुजारो, तुम्हारे हर लम्हे के साथी होते हैं। गहरा तंज भी वो अमृत समझ कर पी गया। स्त्री का पलक निकालकर सारे कपड़े अलमारी में हैंग करने लगी। तुम चल रही हो ना? वो एक ही किरदार किए जा रहा था। नहीं। जोर से अलमारी का दरवाजा बंद करके वो एक आलूद नजर इस पर डालकर जाने लगी तो इसका हाथ पकड़ के इसे रोकता नम आलूद आंखों से तकता बोला, मैं जल रहा हूँ, अंदर ही अंदर सुलग रहा हूँ। अगर तुम वहां नहा गई तो कुछ कर बैठूंगा। तरस खा मुझ पर। किसी औरत की मौजूदगी मेरे अंदर की आग को खत्म नहीं कर सकती। किसी की सूरत भी अच्छी नहीं लग रही। तुम बात मत करना, दूर रहना, पर मेरे साथ इस घर चलो प्लीज। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा ये जॉब। वो एक पल के लिए शर्दा रह गया, फिर खुद पर काबू पाते बोली वो एक पल के लिए शर्दा रह गई, फिर खुद पर काबू पाते बोली, कुछ भी करने से पहले अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में जरूर सोचना। नहीं सोचूंगा। जब मेरी जिंदगी तबाह होगी तो किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में। अगर तुम जाओगी तो वो खुद ब खुद बेहतर मुस्तकबिल पाएंगी, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। दोनों आंखों साफ करके वो वॉशरूम में घुस गया था। सुबह कमरे की सफाई करते हुए उसने इसकी साइड टेबल के दराज में इस्तीफा लेटर देखा था। यानी वो इस हद तक जा सकता था। वो उलझी उलझी रही थी। अगर ऐसा हकीकतन हो जाता तो वो इसकी बेटियों की मुजरिम बन जाती। अपनी बहन को क्या मुंह दिखाती कि इसकी जरा सी जिद की खातिर उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया था। वो ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए दोपहर को जब वो सोने के लिए कमरे में आए तो वो खामोशी से अंदर आई और शर्ट उतारते सिकंदर से मुखातिब हुई, कल किस वक्त जाएंगे हम? इसकी इस बात पर कुछ पल के लिए शॉक्ड होता वो एकदम खुशी से भरपूर आवाज में बोला, जिस वक्त तुमको वो जाने की तैयारी करने लगी। जबकि वो शर्ट को दोबारा पहनता कमरे से निकलकर सीधा माँ के पास आया। जब माँ को जाने का बताया तो वो तो सुलग उठी थी। हम नहीं जा रहे, देख नहीं रहे, बहन की शादी की तैयारी कर रहे हैं। इसका सोचा तुमने? ये क्या वहां जाने की सूझी? अम्मी, ये बेगम साहबा की पढ़ाई की पट्टी है,
وہ کہاں ہماری خوشی برداشت کر سکتی ہیں، یعنی شادی والے دنوں میں جانے کی پڑے گی، پہلے تو جانے کا نام نہیں لیا تھا، اب کیا آفت آ گئی، امی پلیز آپ بھی ساتھ چلیں نا، وہاں سے تیاری کر لیں گے، شادی کے دن تک واپس آ جائیں گے، ویسے بھی یہ بنگلہ خالی کرنا ہوگا جو ایس پی یہاں پوسٹنگ پر آیا ہے، اس کے لیے کم سے کم 1 مہینہ تک کا ٹائم ہے، پھر ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے، لیکن ابھی اتنی دور نہیں جا سکتے، شادی کے بعد میں آ جاؤں گی پر ابھی نہیں۔ وہ تو بات ختم کر کے اٹھ گئی، ادھر وہ ششوپنج میں مبتلا واپس کمرے میں آیا تھا، اور پھر آنے والے دنوں میں ان کی شفٹ کر جانے کے بعد اس کی ماں اور بہن بھی اپنے گھر شفٹ ہوگی اور سرکاری بنگلہ خالی کر دیا تھا۔ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے میں کافی دن لگے تھے، وہ کافی تھک چکی تھی، مسلسل کام نے نڈال سا کر دیا تھا، گرچہ ملازم تھے پر زیادہ تر اندر کے کام وہ خود کرتی تھی، سارے لون کی کاٹ چھاٹ کر کے اس نے کچھ نئے موسمی پھول لگوائے تھے، علیشا کو اسی اسکول کی برانچ میں داخل کر لیا گیا تھا۔ پرسکون ماحول اور پرسکون دن تھے جو بسر ہو رہے تھے، وہ اپنے گھر والوں سے دور آئی تھی، ہر دوسرے تیسرے روز گھر بات کرتی، یہاں آتے ہی جو اس نے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ سکندر کا کمرہ الگ سیٹ کیا تھا اور خود بچوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ اس مرد کو یہ بھی گوارا تھا، وہ اس بات پر خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی، چھٹی والے دن وہ گھر پر ہی ہوتا تھا، کہیں باہر نہیں جاتا تھا، علیشا اور الینا کے ساتھ کھیلتا بولتا۔ آج بھی چھٹی کا دن تھا، وہ خلاف معمول جلدی اٹھا تھا، وہ بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ گڈ مارننگ پاپا، علیشا نے چمکتی آواز میں کہا تھا، اس کی بات کا جواب دیتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ کر بولا، میں صرف جوس لوں گا، وہ بھی ایپل کا۔ الینا کو بوائل ایگ کھلا کر وہ اس کے لیے ایپل جوس لے آئی تھی، گلاس ٹیبل پر رکھا اور خود اپنے چائے کا کپ اٹھا کر الینا کی انگلی تھامے لانچ میں چلی گئی، وہ دھیرے سے مسکراتے جوس پینے لگا۔ اس کی ہر ادا ہر بات پر تو مرتا تھا، وہ اس کی بے رخی سے چند قدم اور قریب کر دیتی تھی، وہ اس کی محبت میں دھستا جا رہا تھا، وہ اسے مزہ آنے لگا، ایسے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جو اب وہ کر رہا تھا۔ وہ عورت اس کے غرور کا سارا نشہ اسے توڑ مروڑ کے اتارے گی، اس کے گمان میں بھی نہ تھا، اس کی خودی کو بے خودی میں بدل دے گی، یقین نہ تھا۔ ماں کے ساتھ بات کر کے وہ ہمیشہ کچھ دنوں کے لیے بوجھل سی رہتی، وہ اب بھی ان کے ساتھ بات کر رہی تھی مگر ذہن بہت پیچھے چلا گیا تھا، جہاں وہ اور زباریہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت بھری خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ کتنا سکون تھا ان کی زندگی میں، اور یہ سارا سکون سے شخص نے دھرم برہم کر دیا تھا۔ عائشہ کی بات پکی کر دی میں نے، بہت اچھے لوگ ہیں، تمہارے ابا کو بہت اچھے لگے ہیں، ماں خوشی خوشی فون میں بتا رہی تھی، پر اماں وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس نے احتجاج کیا، کہاں چھوٹی ہے، 3rd ایئر میں پڑھتی ہے، 20 سال کی ہے، سال بھر کی بات ہے، پڑھائی ختم ہو جائے گی۔ ماں تو ہتھیلی پر سر جمائے بیٹھی تھی، پڑھائی سے پہلے شادی نہیں کرنی، اسے کمزور سے اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے، بس اب بھی صرف بات پکی کی ہے۔ ماں کی خوشی محسوس کر کے اس نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے سیما کی شادی میں گئے تھے، سکندر نے بھائیوں والے تمام فرائض ادا کرتے ہوئے بہت دھوم دھام سے سیما کو رخصت کیا تھا، اس کے میکے والے بھی آئے تھے، اجوا کی ماں نے سونے کی چین تحفے میں دے کر ایک طرح سے سکندر کے تحفے کا بدلہ اتارا تھا، وہ ایک خوددار بیٹی کی ماں تھی، یہ سوچ کر مسکرایا تھا، جبکہ الفت تو کچھ پل کے لیے بھوچاسی رہ گئی تھی، صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا تھا، اس کی کیا ضرورت تھی۔ نند کی شادی میں اس نے بھی روایتی بھابھیوں کی طرح اپنے تمام فرائض نبھائے تھے، اس کے ساس خوش نظر آ رہی تھی، پوری شادی میں سکندر کی نظروں کا مرکز اجوا ہی رہی تھی۔ حذیفہ اس کا خوب مذاق اڑا رہا تھا، یار مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی بیوی کے لیے مجنوں بن گئے ہو، کیسے تمہاری نظریں بھٹک رہی ہیں جیسے صدیوں سے دیکھا نہ ہو، انبلیویبل۔ رخصتی کے بعد وہ میرج ہال سے ضروری کام نپٹا کر گھر واپس آیا تھا، سارا گھر بکھرا پڑا تھا، ملازمین صفائیاں کر رہے تھے، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، کل چلیں گے، ساری تیاری مکمل رکھنا، اتنی جلدی تو ممکن نہیں ہے، پرسوں چلے جائیں گے، اجوا نے کہا تھا، مجھے چھٹی نہیں میری امی سے بات کر کے آتا ہوں، وہ اسے ٹال کر ماں کے پاس آیا تھا، کل جا رہی ہیں نا آپ؟ ابھی کیسے، ابھی تو امی پلیز چھٹی نہیں میری، یہ حساس دن شروع ہونے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ملک میں سیکورٹی کا مسئلہ کتنا بڑھ گیا، اس لیے سب کی چھٹیاں مصروع کر رہے ہیں ان دنوں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے کہے گی، اگلی صبح جب سیما اور وقار کا ولیمہ تھا وہ بحالت مجبوری واپس چلے گئے تھے، لیکن جاتے جاتے سیما کے سسرال میں معذرت کرنا نہیں بولے تھے، واپس آ کر وہ بہت تھکے ہوئے تھے، گھر کی حالت ٹھیک تھی، شاید ملازمین ان کے آنے سے باخبر تھے، تب بھی پورا گھر صاف ستھرا تھا، وہ تو گھر آتی اپنے کمرے میں سونے چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیکنگ کھول کر چیزیں رکھنے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ ششرپنج میں گری تھی، اگر الگ کمرے میں سوتی تو اس کی ساس کو شک ہو جاتا، اور اگر اس کے کمرے میں جاتی تب بھی دل آمادہ نہ ہوتا۔ سوتے سوتے دماغ کی رگیں تن سی گئی تھی، لیکن یہ مسئلہ گویا الفت نے ہی حل کر دیا تھا۔ علیشا میرے ساتھ سوئے گی، نئی جگہ ہے، دل گھبراتا ہے، الفت نے کہا تو علیشا بولی، دادی آپ کے پاس ہوں گے کہ کہانی سنائیں گی؟ تو اس کی اس قدر جلد مان جانے پر اجوا حیران رہ گئی تھی، کیوں نہیں، کہانیاں بھی سناؤں گی اور چاکلیٹس بھی دوں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، سکندر کو کمرے میں جاتا دیکھ کر اور ساس کو لانچ میں ٹی وی کے آگے جمع دیکھ کر وہ ناچار اٹھ کر سکندر کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ علیشا دادی کے پاس دادی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا چہرہ بدلا تھا، پھر پرسکون ہو گیا تھا، احساس دنوں کے باعث سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی، وہ خود تمام حالات کا جائزہ لیتا، بری طرح مصروف تھا، گھر بھی بہت دیر سے آتا تھا، چند دنوں کی تھکاوٹ نے بالکل نڈال سا کر دیا تھا، لیکن یہ تھکاوٹ اس وقت فرحت میں بدلی تھی جب بنا کوئی حادثہ ثانیہ ہوئے یہ دن بخیریت بیتے تھے، وہ پرسکون سا ہو کر گویا ساری تھکاوٹ بھول گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد جب ایک جلوس کا جائزہ لے رہا تھا
کہ اچانک جلوس میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں وہ 2 گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ ایک اس کی جان بچ گئی تھی، ایک گولی بازو میں اور ایک کندھے میں لگی تھی۔ 3 دن ہسپتال میں رہ کر آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں ماں سارا دن اس کے پاس ہسپتال میں رہی تھی۔ اس نے بارہا جانے پر زور دیا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ آج وہ ایک بار ہسپتال گئی تھی مگر بچوں کی وجہ سے جلد آنا پڑا۔ اس کے ساس نے بھی اسے نہ آنے کی تنبیہ کی تھی۔ بچوں کا خیال رکھو، میں یہاں پر ہوں۔ گھر آتے ہی لوگوں کا تانا بانا بن گیا تھا۔ صبح اٹھا تو ناشتے سے پہلے اس نے کپڑے چینج کرنے کا سوچا لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ خود سے حرکت کر سکتا۔ آپریشن ہونے کے باعث ہاتھ اور کندھا بھی پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ماں اس کے کمرے میں آئی۔ امی اجوا سے کہے میرے کپڑے نکال دے، چینج کروں گا، کئی دن سے چینج نہیں کیا، ہسپتال کی بو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں بھیجتی ہوں اسے اور میں ناشتہ تیار کرتی ہوں تمہارے لیے۔ اس کے سر پر بوسہ دیتی وہ چلی گئی تھی۔ وہ الماری کے سے کپڑے نکال کر اس کے پاس آئی تھی۔ برش وہ کر چکا تھا، منہ بھی دھلا لگ رہا تھا۔ کچھ سوچتی وہ اس کے نزدیک آ کر بولی کپڑے چینج کرو گے؟ سلاتا وہ دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ثانیے بعد وہ آگے بڑھی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول کے اس نے اس کی شرٹ اتاری تھی، پھر بڑی سرعت سے اسے کپڑے چینج کروا کے بولی ناشتے میں کیا لوگے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ الفت ناشتہ لے آئی۔ اچھا کیا جو کپڑے بدل لیے، اب ناشتہ کرو۔ ان دونوں کو چھوڑ کر وہ میلے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ اس کے لمس کو اپنے سینے پر محسوس کرتا وہ بڑی رغبت سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ میری شیو بڑی ہوئی ہے، جیب رفسا حلیہ ہو رہا ہے یار، اب ہر کام کے لیے تو اسے نہیں کہہ سکتا نا، وہ بھی تھک جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی عورت کے لیے دل سے تیار نہیں ہوا لیکن یہ عورت جو میری بیوی ہے اس کے لیے میں دل سے تیار ہوتا ہوں۔ اگرچہ یہ مجھے گھاس تک نہیں ڈالتی پھر بھی میں اس کے لیے خود کو پرفیوم میں نہلاتا ہوں۔ میں جانے کیوں چاہتا ہوں کہ اسے اچھا لگوں، یا کسی بھی عورت کے لیے میں نے یہ سب نہیں کیا۔ حذیفہ جو اس کے زخمی ہونے کا سنتے ہی بھاگ آیا تھا، اس وقت کمرے میں بیٹھا اس کی زبان سے یہ کلمات سن رہا تھا، وہ باقی سب تمہارے حسن سے مرغوب تھی اور یہ صاحبہ ہرگز نہیں، اس لیے تم سر توڑ کوشش کر رہے ہو۔ حذیفہ خطرناک حد تک صاف گو تھا۔ تمہارے بیوی بچے کیسے ہیں؟ اس نے بات بدلی۔ سب ٹھیک ٹھاک، اس نے خوش دلی سے کہا تھا۔ حذیفہ ایک دن رک کر واپس چلا گیا تھا تو تیسرے دن ہی اس کی تینوں بہنیں آ گئی تھی۔ پہلے تو بھائی کو گلے لگائے دھواں دھار روتی رہی، پھر دل کھول کر ہنسی اور کہکہوں کی محفل سجائی جو رات دیر تک جاری رہی۔ سکندر ان کے کمرے میں سب کے ہمراہ تھا، وہ سب کاموں سے فارغ ہو کے ان کے پاس آئی تھی۔ اجوا تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی؟ بڑی نند شاکرہ نے یکدم سب کے سامنے بات چھڑی تھی۔ ایک لمحے کو وہ بھی کچھ بلکھلا سی گئی تھی، پھر چہرہ نارمل کرتی بولی آئے آلریڈی میرے پاس ہیں۔ اس کے الفاظ میں چھپے طنز پر وہ سب کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ فاخرہ کے بھائی کی بھی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، وہ آج کل یہیں پر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سب اپنی کسی چچا زاد بہن کی بات کرتی، ایک بار پھر باتوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدگی سے اس کے زخموں پر مرہم لگاتی اور ایسا کرتے وقت ہرگز بھی کسی قسم کے تاثرات اس کے چہرے سے آشکار نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ان بہنیں اور اماں لانچ میں بیٹھی ٹی وی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم لگانے بیڈ کنارے بیٹھی احتیاط سے اس کی شرٹ اتار کر زخمی کندھے پر مرہم لگانے لگی۔ اب زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھی تھی، وہ اس کے قرب میں سرشار سا ایک سوال کر بیٹھا، اگر میں مر جاتا تو تمہیں تو خوشی ہوتی نا؟ اسے خاموش پا کر ایک بار پھر جملہ دوہراتا اس کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگا۔ تم خاموشی سے کام کرنے دو گے؟ کیوں؟ کیا غلط کہا میں نے؟ تمہارے بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے میری؟ اب کے برا سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کا سارا سکون دھرم برہم کر چکی تھی۔ میرے بچوں کی پرواہ ہے اور میری؟ اس کے بازو پر مرہم لگا کر وہ ابھی اٹھی تو جیسے زندگی اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ کس قدر بد نصیب ہوں، کتنے قریب رہ کر بھی میں اس سے کتنا دور ہوں، دل میں کہتا وہ سر بیٹھ کے سانے ٹکا چکا تھا۔ اس کی بہنیں چلی گئی تھی، گہما گہمی ختم ہو گئی تھی، وہ اب تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا، پھر سے ڈیوٹی جوائن کر چکا تھا، ایک بار پھر پرانی ڈگر پر زندگی چل رہی تھی۔ رات کو دیر تک اسے کمرے میں نہ پا کر وہ باہر چلا آیا تھا۔ وہ لون میں اندھیرے میں بیٹھی جانے کی سوچوں میں گم تھی۔ ملازم کو بھیج کے اس نے اسے کمرے میں بلوایا تھا۔ باہر سردی تھی، حیرت اس بات پر تھی کہ اتنی سخت سردی میں وہ باہر کیا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، اس نے اسے بغور دیکھا، وہ شاید روتی رہی تھی، اس کی سوجی آنکھیں کسی پریشانی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ ہیٹر تیز کرتا اس کے پاس ہے، تم باہر کیا کر رہی تھی؟ کتنی سردی ہے اندازہ ہے؟ نہیں تو کیا ہوتا؟ ہاں کیا ہوتا؟ سردی تم سے زیادہ خوفناک تو نہیں، تم سے زیادہ بھیانک تو نہیں؟ کیا مطلب؟ وہ تو گویا اچھل ہی پڑی تھی، اس کا لہجہ اور انداز بہت خراب لگ رہے تھے۔ تم کتنے مکروہ ہو، کتنے گندے ہو، بتا دو آج وہ سب جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چیخ پڑی تھی، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ بہت الجھا تھا۔ تم بدکار ہو، پتہ تھا مجھے، پر اس حد تک کہ چچا زاد بہن تک کو نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور الفاظ نے اس کے چہرے کی رنگت اڑا دی تھی۔ وہ کچھ بول ہی پایا تھا۔ بالکل ڈر نہیں لگا تمہیں؟ ذرا احساس نہیں جاگا؟ ذرا نہیں ڈرے تم؟ بولو۔ وہ رونے لگی، وہ اپنے حواس کھونے لگا۔ کتنی مشکل سے تو وہ اس کے تھوڑے قریب ہوئی تھی اور اب ایک بار پھر وہ دور ہونے والی تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے جس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئے چلائی۔ کیا وہ آئی تھی یہاں؟ وہ شدید حیران تھا۔ ہاں اس نے بتایا ہے مجھے،
تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی مرضی سے جھوٹ مت بولو، ہاں صرف میں ہی جھوٹا ہوں، باقی سب سچے ہیں۔ اس نے اپنی رضامندی سے اپنا آپ سونپا تھا مجھے، تمہیں میں خطا کار دکھائی دیتا ہوں مگر ان میں ایک لڑکی بھی بری نہیں دکھائی دیتی جو اپنی مرضی سے میری جھولی میں گرتی رہی ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی، اگر میں اتنا کمینہ ہوں تو آج تم میرے نکاح میں ہو۔ کیا میں نے پچھلے 3 سال سے تمہیں ہاتھ لگایا ہے؟ بولو، کیا میں نے تمہیں چھوا ہے؟ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں ہاتھ تک لگانے کی کوشش کی؟ تمہارے ساتھ تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، کیا میں نے ایسا کیا؟ بولو، یہ جہاں خوبصورت ہینڈسم مرد دکھتی ہیں وہاں مچھلیوں کی طرح پھسلتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لڑکیاں بری ہیں، مگر جس طرح میرے جیسے کمینے مرد ہیں بالکل اسی طرح ان جیسی عورتیں بھی ہیں۔ تم ہر بار میرا احتساب کرنے لگتی ہو، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، وہ خود آئی تھی میرے پاس۔ وہ سب سے پہلی لڑکی ہے جس نے مجھے یہ ساتھ دلایا تھا کہ میں چاہے جانے کے قابل ہوں۔ اس نے اپنا آپ خود بے مول کر دیا تھا میرے سامنے، اب اس کی ذلالت دیکھو کہ خود اپنی عزت کی دھجیاں بکھیرتی پھر رہی ہے۔ وہ غصے اور نفرت کی انتہا پر تھا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ تو جیسے بم اس کے ساتھ پھوڑ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اس کے اسپاٹ انداز پر تو وہ لرز گیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، اسے دکھا دیتی ہوئے اپنا بیگ لے کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ کھینچ کر اسے وہ روکنے لگا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ چلائی، تمہارے جیسے بدکردار کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ شدت سے روتی رہی۔ اسے روتے دیکھ کر وہ خود پر سارا کنٹرول ختم ہوتا دیکھ رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں مر جاؤں گا، تم مر جاؤ، سختی سے کہتی وہ چیخ پڑی۔ پلیز ایسا مت کرو، پچھلے 3 سالوں سے میں کسی عورت کے نزدیک تک نہیں گیا، ہر عورت ہیچ لگتی ہے تمہارے سامنے۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے 3 سالوں میں کسی عورت کو نہیں چھوا۔ ہاں میں گناہ گار ہوں، پر اب میں یہ گناہ ترک کر چکا ہوں، یقین کرو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا نہیں ہے مجھے تمہاری کسی بات کا یقین۔ وہ آنسو صاف کرتی ایک بار پھر بیگ میں کپڑے ڈالنے کے لیے الماری کھولنے لگی۔ تم کسی سے بھی پوچھ لو، تحقیقات کر لو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد میں کسی عورت کے نزدیک نہیں گیا۔ وہ اسے اپنے فیصلے سے نہ ہٹتے دیکھ کر رونے لگا۔ اگر تم گئی تو میں سب کچھ تہس نہس کر دوں گا، تم نہیں ہوئی تو اس اعلیٰ عہدے سے بھی جان چھڑاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، اور سب سے پہلے تو میں فاخرہ کا خون کر دوں گا۔ اس نے میری زندگی تباہ کر دی، ہر چیز کو آگ لگا دوں گا میں، میرے پاس کچھ نہیں رہنا چاہیے، سب کچھ تباہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ شدت سے رونے لگا تھا۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھنے لگی، اسے تیاری کرتا دیکھ کر وہ منت سماجت پر اتر آیا تھا۔ تم سب کی باتوں پر یقین کرتی ہو، صرف میرا ہی نہیں کرتی، یہ کیسا انصاف ہے؟ میری بات پر یقین کرو۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر وہ یکدم سے مڑ کر سائڈ ٹیبل کی طرف سے بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں خود کو ہی ختم کر لیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اس کے لہجے سے گھبرا کر وہ سرعت سے اس کے پاس جا کے اس کو کھینچ کر بولی، نہیں جا رہی۔ ہچکیوں سے روتی وہ بیگ فرش پر پھینک کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان 2 بیٹیوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ اس قدر ذلت بھری زندگی کیوں گزارتی؟ روتے ہوئے بار بار خود سے کہہ رہی تھی، ساری رات سوئی نہیں تھی، صبح سوجی آنکھیں اسپاٹ جا لی، انہیں ناشتہ کروا رہی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ بے نیازی سے علیشا اور لینا کو ناشتہ کروا رہی تھی، پھر علیشا کو بیگ دے کر بولی، گاڑی میں بیٹھو۔ وہ نکلتی تو سکندر بھی اٹھ کر اس کے پیچھے نکل گیا تھا علیشا کو اسکول ڈراپ کرتے ہوئے۔ تبھی اس کی ناراضگی کو محسوس کر رہا تھا۔ سارا دن آفس میں برا گزرا تھا، اس کی زندگی کی نیا پار لگ ہی نہیں رہی تھی۔ جہاں وہ کچھ اچھا ہونے کی امید کرتا وہاں سے بدقسمتی کا نیا در کھل جاتا۔ وہ جان پر تو اس وقت بن آئی تھی جب اس نے اسے بیگ تیار کرتے دیکھا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ کی شادی ہونے والی ہے، جانا ہے، پر وہ تو مہینے بعد ہے۔ اس نے جیسے کمزور سا احتجاج کیا تھا، 10 دن پہلے امی کے ساتھ تیاریاں کرنی ہیں، زینب اور فاطمہ تو ہے نا، وہ کر لیں گی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائے اسپاٹ سا دیکھنے کے بعد وہ بولی، میں کروں گی، میں جا رہی ہوں۔ تب سے دل میں خدبد ہونے لگی تھی، اتنے دن اس کے بغیر وہ کیسے رہے گا؟ الینا کو گلے سے لگائے بار بار چومتا، وہ کنکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جانے تک وہ بار بار یہ سوچ کر اداس ہوتا رہا کہ وہ اتنے دن کیسے ان کے بنا کمرے میں رہ پائے گا۔ وہ دن آ پہنچا تھا اور وہ انہیں لے کر چلا گیا تھا۔ انہیں چھوڑ کر وہ واپس ڈیوٹی پر آیا تھا۔ گھر میں صرف 2 ہی بندے تھے اور وہ اور اس کی ماں۔ وہ بور ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ روز رات کو فون کر کے علیشا اور لینا کے ساتھ بات کر کے ریلیکس ہو جاتا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آج بھی جب اس نے بات کی تو وہ 1-2 باتوں کے بعد خداحافظ کرنے لگی۔ بات کرو نا، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے کہا تو وہ گمبھیر آواز میں بولا، پر مجھے نہیں آ رہی، میں بند کر رہی ہوں، پلیز کسی اور سے بھی بولنے نہیں دیتی اور خود بھی بات نہیں کرتی، میں کیا کروں؟ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ تو کسی اور سے کر لو، اپنے 2 نمبر جذبے مجھ پر مت لٹاؤ، وہ ترشی سے بولی، تم پر اپنے جذبے نہیں، پوری ہستی لٹانے کو تیار ہوں۔ اس کی بوجھل آواز کے ہاتھ تاثر کو توڑتی وہ اسپاٹ انداز میں بولی، ان فضول باتوں کے لیے فون کیا ہے؟ میری ہر بات فضول لگتی ہے، میں بھی فضول لگتا ہوں، پر مجھے نہ تو تمہاری کوئی بات فضول لگتی نہ تم، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم سے بولتا رہوں۔ وہ سنجیدہ تھا، تمہیں آزادی ہے، تم کسی سے بھی بات کر لو، پر مجھ سے نہیں۔ کل کو یہی بولو گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے کسی بھی جھانسے میں نہیں آؤں گا، صرف تمہارے ساتھ بولوں گا۔ تم سے شادی کے بعد تلخ باتیں سن کر اب تو ان باتوں کا عادی ہو گیا ہوں۔ کسی اور کی زبان سے شہد بھی ٹپکتا ہے تو پتھر کی طرح لگتا ہے، جو سکون تم سے بات کر کے ملتا وہ کہیں نہیں۔
مجھے کام ہے۔ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ کر بولی مجھ سے زیادہ ضروری ہے، اس کا خمار لہجہ اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا اجوا، جب وہ اس انداز میں بولتا ہے نا تو میں بت بن کر صرف اور صرف اسے سنتی رہتی ہوں۔ میں اس کی آواز، اس کے لہجے کی دیوانی ہوں۔ اس کے کانوں میں زبیریہ کی آواز گونجی تھی۔ تلخ ہو کر بولی مجھے تمہاری آواز سے نفرت ہے، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات پر دوسری جانب یکدم سناٹا چھایا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پھیکی ہنستا بولا، اور مجھے تو تمہاری آواز سے عشق ہے نا، مجھے تو سننے دو۔ وہ پھر وہی خمار لہجہ، میں بند کر رہی ہوں۔ پھر واقعی اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ ایک پھیکی مسکان ہونٹوں پر لاتے وہ موبائل کو گھورتا رہا تھا۔ سلگتے دن رات اسے اپنے آپ سے اور لاپرواہ کرتے جا رہے تھے۔ آج اس کا یہ رویہ کچھ زیادہ ہی خراب اور جارحانہ تھا۔ صبح آفس میں سب پر بگڑتا وہ جب گھر آئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ آ چکی تھی۔ وہ الفت کے ہمراہ بیٹھی شادی کا حوال سنا رہی تھی۔ یہ آتا دیکھ کر وہ ساس کے پاس سے اٹھی، اسے بیٹھنے کی جگہ دے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل اسی پر تھیں۔ یکلت وہ اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ لینا کو لے کر سیدھی کمرے میں گئی تھی۔ اپنی بے اختیاری پر جھنجھلاتا وہ کچھ دیر تک تو ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر کمرے میں آیا۔ لینا کو نہلا کر اس نے کپڑے بدلے تھے۔ کپڑے بدل کر وہ اسے کھیلنے بھیج کر خود مغرب کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ بے چینی سے پورے گھر میں پھرتا ایک بار پھر کمرے میں آیا تھا۔ کیا کھاؤ گے؟ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ہاں۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کے بے ترتیب حلیے کو بغور دیکھتے ہوئے بولی کیا کھاؤ گے؟ جو بھی ہو۔ کھانے کی تکمیل پر وہ برائے نام کھا رہا تھا۔ اس کی پلیٹ بھری پڑی تھی جسے نوٹ کرتے مان ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ اپنی حالت دیکھیے، کتنے کمزور ہو گئے ہو، کیوں اڑی ہوئی ہے تمہاری بھوک، یہ کیا حالت بنا لی ہے۔ اس نے اپنی آخری جملہ انہوں نے اجوا کو دیکھ کر ادا کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ گیا تھا، پھر اس نے نوٹ کیا تھا وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ کھانا برائے نام کھانا اکثر نہ بھی کھاتا۔ رات کو ضیافت سے فون پر بات کر کے وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی نفرت میری موت سے ختم ہو سکتی تو پھر ٹھیک ہے، میں مر جاتا ہوں۔ نہ جینا اچھا لگ رہا ہے، نہ کھانا۔ وہ کہتی ہے کہ میری آواز ایسے سخت بری لگتی ہے تو پھر میں جی کر کیا کروں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وہ بہت دلگیر سا اپنے دل کی ہر بات شیئر کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ موبائل آف کر کے باہر چلا گیا تھا۔ وہ دفتر سے آیا تو فاخرہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر ناگواہ شکنیں ابھری تھی۔ یہ کیوں آئی ہے؟ وہ اس کے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ میں ابھی اسے گھر سے نکالتا ہوں۔ وہ برہم ہوا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ میں اسے کچھ نہ کہوں اور یہ میرا گھر تباہ کر دے؟ میں ایک منٹ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سخت اشتعال میں تھا۔ تم اسے کچھ نہیں کہو گے؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئے اسے روک رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ وہ رکا نہیں تھا۔ وہ ٹرے میں چائے سنیکس رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ ناراض ہو رہا ہوگا نا؟ فاخرہ بڑے خوش کن لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں ایسا ہی۔ اس نے بھی سچ اگلا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، پھر قدرے ریلیکس ہو کر بولی میری زندگی اس کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مجھے برباد کر کے خود کتنی عیش بڑی زندگی گزار رہا ہے۔ قصور تمہارا بھی ہے۔ تم نے اسے اتنی ہمت کیوں دلائی تھی کہ اس نے آخری حد تک تمہیں مس یوز کیا؟ اس کی بات پر وہ پہلو بدلتی بولی اس نے زبردستی ہرگز نہیں۔ کوئی مرد اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ لڑکی کی ہمت افزائی کے بغیر اسے چھوئے۔ عشق و عاشقی کے چکر میں اتنی نزدیکیاں لڑکیوں کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ تم برابر کی قصوروار ہو، سارا الزام تم اسے نہیں دے سکتے۔ اس کی سچی باتوں پر کرتی ہوئی یکدم سے اٹھتے ہوئے بولی میں اب گھر جاؤں گی، بہت دیر ہو گئی ہے۔ ہاں جاتے جاتے یہ بات یاد رکھنا کہ لڑکی جب تک خود کو مس یوز نہ ہونے دے دنیا کا کوئی مرد اسے مس یوز نہیں کر سکتا۔ ایک بار پھر آتشی لہجے میں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھی اور وہ باہر قدم بڑھاتی چلی گئی جبکہ وہ چائے کی ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکلی۔ کھانا کھانے آؤ، میں ٹیبل لگا چکی ہوں، اجوا نے جھانکتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو ایک بار پھر اسٹڈی روم میں آئی۔ کھانا کھانے آؤ۔ نہیں کھانا مجھے۔ وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کیے جا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ شام کو گھر آئے تو آتے ہی بولی بچے باہر جانا چاہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، میں جا کر تیار ہوتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ اس کی تیاری میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ وہ سب بھی تیار بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھے قریبی جھیل جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہا تھا، پیچھے سیٹ پر تھے بچے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ وہ ارد گرد کے نظاروں میں کھوئی ہوئی دنیا سے بے خبر تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس مقام کے پاس پہنچتے ہی گاڑی روک کر انہیں ایک پتھریلے رستے کی طرف لے آیا۔ سرسبز پہاڑیوں کے بیچ یہ جھیل بہت بڑی تھی۔ ڈھلتا سورج جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ شفق کی گہری سرخیاں ابھر آئی تھیں، کہیں کہیں سرمئی بادل بھی منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ ٹھنڈی یخ بختہ ہوا ٹھٹرانے پر مجبور کرتی چلو دیر ہو رہی ہے، بچوں کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ علیشا اور رینا کا ہاتھ تھامے گاڑی کی طرف آئے۔ گھر واپسی تک مکمل تاریخی ہرسو چھا گئی تھی۔ زینب کے ہاں کافی عرصہ بعد بیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ فوراً جانے کو دل للچایا۔ بچے ساس کے پاس چھوڑنے کا سوچ کر وہ اکیلی جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ لینا کل مونٹیسوری میں تھی اس لیے وہ اسے بھی لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ ماں کیا کہہ رہی ہیں، تم جا رہی ہو؟ وہ بور دل گرفتہ سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مختصر کہہ کر وہ جلدی جلدی سلاخیں کاٹنے لگی۔ کتنے دن رہو گی؟ مجروح لہجہ اس کے منتشر ذہن کا عکاس تھا۔ لگیں گے کچھ دن اور بچے وہ امی دیکھ لیں گی، پر اسکول ہوگا، ان کا ہوم ورک، دیگر کام وہ بہتر نہ کر پائیں گے۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے کیا؟ میں ذرا سی خوشی
کی بھی حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے گھر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ کیا میں تمہاری ملازمہ ہوں؟ وہ زہر ناکی سے بولی۔ اس کا اکھڑا رویہ سے چپ کرا گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں رہ سکتا، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، پھر واپس اسی دن آ جائیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا، مجھے کچھ دن رہنا ہے وہاں، ٹھیک ہے 2 دن رہ لو، پر میں 1 مہینہ رہوں گی۔ اسے غصہ آیا تھا، پلیز۔ وہ کچھ قریب ہوتا التجا کرنے لگا، ہٹو، مجھے کام کرنے دو، کچھ دن کے لیے جاؤں گی نا؟ کچھ دن کے لیے جاؤ گی نا؟ نہیں، میں تم سے بھاگ رہی ہوں، نفرت کرتی ہوں، میں تم سے انتہائی برے لگتے ہو، مجھے اس لیے جانا چاہتی ہوں، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟ بولو۔ میں جانے سے منع نہیں کر رہا، پر اتنے دن زیادہ تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود سری سے کہا۔ ہار مانتے وہ گہری سانس خارج کرتا قدرے دھیرے لہجے میں بولا، کس وقت جاؤ گی؟ صبح میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ صبح وہ بچوں کو اسکول بھیج کر تیار ہو کر نکلنے ہی والی تھی کہ گیٹ پر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ گارڈ لبک کر گیا، چلو۔ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکتا فرنٹ سیٹ کھولنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری خاموشی اور ملال رقم تھا۔ تم کب تک اذیت دیتی رہو گی؟ مجھے تکلیف دیتی ہو تو وہ مجھے قبول ہے، مگر میری بیٹیاں اگنور ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں پہلے کبھی توجہ دی تم نے ان پر؟ کیا آپ ہی کی موجودگی میں تم نے کبھی علیشا پر محبت بھری نظر ڈالی تھی؟ تم تو اس وقت اپنی عیاشیوں میں مگن تھے نا۔ تمہیں کیا فکر تھی اپنی بیٹی اور بیوی کی؟ وہ تنفر سے کہتی چپ ہوئی۔ ہاں کیا میں نے سب، لیکن میں ماضی میں جا کر صحیح نہیں کر سکتا، اسی حال کو اچھا کر کے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ تم نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے، پچھلی غلطیوں کا ساتھ دلاتی ہو، جب کچھ ٹھیک کرنے لگوں تو بھی طنز کے تیر چلا کر میرا منہ بند کر دیتی ہو۔ اب کیا کروں؟ تو کیا؟ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتا وہ چلایا تھا، اسے سارا غصہ اس کے جانے پر آ رہا تھا، یہ دوری اسے ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ وہ بہت اشتعال میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تمہیں آپ ہی سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ اس نے خلاف توقع سوال کیا تھا۔ وہ کچھ پل کے لیے گڑگڑایا، پھر قدرے سنبھل کر بولا، سچ بولوں یا جھوٹ؟ سچ، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا۔ وہ اس کا جواب جان گئی تھی۔ نہیں۔ اس پر ایک نظر ڈال کر بولا، اب تم اور نفرت کرو مجھ سے؟ سچ اکلوانے کی وجہ بھی یہی ہے؟ وہ سخت ناراض ہوا تھا، اور جن کے ساتھ گناہ آلود وقت گزارا اب اس کے لہجے کی کاٹ پر وہ شرمندہ ہو کر بولا، کیا تم ان باتوں کو بول نہیں سکتی؟ اب تو میں ایسا کچھ نہیں کرتا، اب تو میں مخلص ہوں تمہارے ساتھ، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لڑکی بھی نہیں میری زندگی میں، میری ساری محبت صرف تمہاری ہے۔ اس کا اشتعال اب مکمل طور پر ختم ہوا تھا، اور وہ اس سے بڑے جذب سے کہتا، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ باہر کے منظر میں کھوئی اپنی نم آلود آنکھیں شیشے پر جمائے وہ دل میں روئے جا رہی تھی۔ وہ روز فون کرتا، علیشا اور لینا بھی باتیں کرتی، ماما کب آئیں گی؟ وہ منہ بسور کر کہتی، بس کچھ دنوں بعد بیٹا۔ وہ پچکارتی، پاپا سے بات کرے۔ لینا پاپا کو فون پکڑا کر علیشا کے پیچھے بھاگتی نکل گئی۔ کھڑکی میں کھڑا وہ بہت دبی آواز میں بولا، کب واپسی ہوگی؟ کوئی پتہ نہیں، مجھے امی بلا رہی ہیں۔ یکدم سے فون بند کر کے وہ رابطہ کاٹ چکی تھی۔ موبائل دیوار پر مارتا وہ کمرے کی ساری حالت بگاڑ چکا تھا۔ اس کی دنیا تہہ بالا ہو گئی تھی۔ جب راشدہ نے کال کر کے کہا تھا، بیٹا تم دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، اجوا کیوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی؟ راشدہ کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بول ہی نہ پایا تھا، پھر زبان خشک ہونٹوں پر پھیر کر وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، آنٹی مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا، بیٹا وہ واپس گھر نہیں آنا چاہتی، میرے لاکھ سمجھانے پر بھی روتی رہتی ہے اور جانے سے انکار کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر وہ بولا، آنٹی میری بات کرا دیں اس سے پلیز۔ وہ بہت افسردہ ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آواز ابھری تھی، کہو کیا کہنا ہے؟ یہ تم کیا تماشا کرنے لگی ہو؟ تم کیوں میری جان لینے پر تلی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ خدا کے لیے واپس آ جاؤ۔ رونے لگا، نہیں آ سکتی، میں مر جاؤں گا۔ کیا کروں تمہارے لیے جو تمہیں خوش کرے؟ بولو کیا کروں تمہارے لیے؟ اگر تم واپس نہیں آئی تو میں کچھ بھی کر جاؤں گا، بچوں کو زہر دے کر مار دوں گا اور پھر خود زہر کھا کر مر جاؤں گا، سنا تم نے؟ وہ چلایا کال کاٹ کر وہ شدت سے روتا اپنی محبت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے لگا تھا۔ وہ سڑکوں کی خاک چھانتا 2 دن سے باہر تھا، اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا، ساری دنیا ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ دگرگوں ہوتی حالت کیفیت نے بالکل نڈال کر دیا تھا۔ تغافل کی چادر خود پر چڑھائے وہ گھر سے لا تعلق اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ماں بار بار کال کر رہی تھی، وہ کسی کال کا جواب نہ دے رہا تھا۔ دل کی دنیا ویران تھی۔ وہ محبت کا سوگ منا رہا تھا، اس کی محبت اسے مارنے کی بھرپور کوشش میں تھی، وہ اپنے مرنے کا سوگ منا رہا تھا۔ تھکا کر وہ گاڑی میں بیٹھا شدید یاسیت میں گاڑی ڈرائیو کرتا اپنی لا یعنی زندگی پر سوچے جا رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بچا تھا۔ وہ لٹا پٹا گھر آیا تھا، گارڈ نے گیٹ کھولا تھا، گھر پر سناٹا طاری تھا، خاموشی کا راج تھا۔ وہ سیدھا کمرے کی جانب آیا تھا، دونوں بچیاں دادی کے پاس سوتی تھیں۔ وہ اندر آ کر سوئچ بورڈ کا بٹن آن کر چکا تھا، تاریکی اجالے میں بدل چکی تھی۔ وہ مڑ کر بیڈ کی جانب آیا اور ٹھٹک کر رو گیا۔ کمبل میں لیٹے وجود کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے تو دم بخود رہ گیا تھا۔ روح واپس آئی تو جان آئی، لب خود بخود مسکراہٹ
مسکرا اٹھے تھے، تیز لائٹ سے آنکھیں چندیائی تو وہ مندی مندی آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی، آ گئی تو وہ ولیانہ سے اس کی طرف بڑھا تھا، وہ دوپٹہ اٹھاتی وہ بیڈ سے اتری، کھانا کھاؤ گے؟ اس کی بھوک اٹھ چکی تھی، اب وہ بڑی محبت بھری آنکھوں سے دکھتا بولا، نہیں چائے بنا دو۔ وہ چائے بنانے چلی گئی، کچھ دیر تک تو خاموشی سے بے حال دل کو کنٹرول کرتا رہا، پھر اس کے پیچھے کچن میں آیا، وہ چائے بنا رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ وہ رو بھی رہی ہے، چائے کپ میں اڈیل کر وہ جو ہی مڑا، اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی، اپنے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتی کپ اسے پکڑا کر کترا کر جانے لگی، کپ ٹیبل پر رکھ اس کا ہاتھ تھام کے اسے روکتے بولا، یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے؟ وہ خاموشی سے کھڑی اب شدت سے آنسو بہانے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیا اب پھر کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ خاموش نظر اٹھائی، اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ چھڑاتی جانے لگی، بات کا جواب دو، ایک بار پھر وہ سامنے آیا تھا تو میں سے چھپ نہیں سکتی، اب بولو، جواب دو، کیا بات ہے؟ وہ اب قدرے سخت لہجے میں بولا، وہ بھیگی آنکھیں اٹھائے شدت گریہ سے اس مرد کا چین و سکون تہ بالا کر رہی تھی، دونوں کندھے سے تھامے وہ اب محبت سے پوچھنے لگا، جو بھی اس وقت تمہارے اندر چل رہا ہے بول دو، میں سننے کے لیے بالکل تیار ہوں، کہو، کیا تمہیں رلا رہا ہے؟ بولو۔ وہ اکسا رہا تھا، کافی دیر بعد جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دکھتا محبت شوق سا رہ گیا تھا، اسے دم بخود ہوتا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، وہ کچھ ساتھ بعد جیسے بیدار ہوا تھا، تیز قدموں سے بھاگتا اس کے پیچھے گیا تھا، دروازہ لوک تھا، کھولو، وہ دستک دینے لگا، دوسری طرف خاموشی تھی، دروازہ کھولو پلیز، وہ نہیں کھول رہی تھی، وہ مسکرانے لگا تھا، کھولو نا پلیز، مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، وہ مرنے کے قریب تھا، پاگل، آواز سن رہی ہو نا پلیز، ایک بار پھر وہ مسکراتا ہوا بولا، کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا تھا، وہ سرات سے اندر آیا تھا، وہ دروازہ لوک کر کے اس کے قریب آ کر بولا، تم کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے بڑی دلکشی سے بولا، تو یہ وجہ ہے نہ آنے کی؟ میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا، اب بولو، جان مانو گی؟ وہ بھی دوں گا، اب بولو، جان مانگو گی تو وہ بھی دوں گا، صرف ایک بار اعتراف کر لو کہ محبت کرنے لگی ہو مجھ سے۔ اس کے سرانہ آواز اس کے سماعتوں میں رس گھولنے لگی تھی، وہ آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ ہی جس مرد سے تمہیں عشق تھا، اس سے تا حیات نفرت کیسے کر سکتی تھی میں؟ کیونکہ مجھے تم سے عشق تھا، جس چیز کو تم پسند کرتی تھی میں اس سے کیسے نفرت کر سکتی تھی؟ یہ خوف تو مجھے نہ آنے پر مجبور کر رہا تا، صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی خاطر ہار مان لی میں نے، ورنہ تو میں تمہارے ساتھ بے وفائی بھی نہ کرتی۔ یہ دل ہی دل میں عجیب و غریب تاویلیں دے رہی تھی۔ ایک بار کہو، صرف ایک بار، کہ تم محبت کرتی ہو؟ اس کی گمبھیر اور دلکش آواز نے ایک بار پھر اسے جکڑنے کی کوشش کی تھی، اس کی خاموشی پر زیر لب مسکراتا بولا، چلو میں تو کر سکتا ہوں نا محبت؟ وہ مجسمہ سوال بنا کھڑا تھا، دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ اس کے گرد حصار بانے لگے تھے، اس کے وجود میں کوئی جنش نہیں ہوئی تھی، پھر یہ حصار کچھ اور مضبوط ہوا تھا، اس مرد کے وجود میں برقی لہر دوڑ گئی تھی، ایک پاک عورت کا وجود اس مرد کے وجود کو کسی انچھوئے احساس سے دوچار کر رہا تھا، اس کے کسی عمل میں مذمت نہیں تھی، اس کی ہمت بڑی، اور وہ اسے دیوانہ وار اپنی محبت کا احساس آنے لگا، وہ عورت مضبوط تھی، اس مرد کو چاروں شانے چت کر دینے کے بعد اس سے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ یہ محض ایک سمجھوتہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، اجوا جانتی تھی کہ ماضی کے زخم بڑھنے میں وقت لگے گا، لیکن سکندر کی آنکھوں میں موجود پچھتاوا اور اس کی محبت پکارنے سے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اب وہ ماضی والا سکندر نہیں رہا، اس نے سکندر کے حصار میں پناہ لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند رہی تھی، یہ سوچ کر کہ محبت کبھی کبھی انسان کو دوسرا موقع دینے کا نام بھی ہے، اور اس بار وہ یہ موقع اپنی ادھوری خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے مستقیم مستقبل اور ایک بدلے ہوئے انسان کے خلوص کے نام کر رہی تھی۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا ناول کمنٹس میں بتائے گا۔ کوئی بھی غلطی ناول کو پڑھتے ہوئے محسوس ہو تو اس کو اگنور کیجیے گا، اور نہیں تو وائس بند کر کے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔